أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. علینا نور کو میں کہوں گا یہ منظور الکونین کی جو سید منظور الکونین کی شاگردہ ہیں ماشاءاللہ، تو میں ان سے کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گلہائے عقیدت پیش کریں. علینا نور. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. کنکروں کا تیرے اعجاز پہ وہ بول اٹھنا، کنکروں کا تیرے اعجاز پہ وہ بول اٹھنا، وہ درختوں کا تیری دید پہ جھوما کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں
خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ سب سے پہلے میں التماس گزار ہوں محترمہ نورین فاروق ابراہیم صاحبہ سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ روایات میں آتا ہے کہ موت العلم الموت العالم، یعنی ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے۔ ایک صاحب علم کا دنیا سے اٹھ جانا گویا پورے زمانے پوری دنیا کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے۔ اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے کہ مدارس کی زرخیز زمین سے تعلق رکھنے والے پروفیسر جناب شریف المجاہد کی وفات ایک عہد اور ایک زمانے کی وفات ہے۔ پروفیسر صاحب کی وفات کو موت العالم کے تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے ہمیں۔ جن لوگوں نے پروفیسر شریف المجاہد کو تعلیم و تربیت اور تحقیق و تصنیف کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، آج وہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ فی تصنیف کا کام کرتے ہوئے یہاں سے رخصت ہوئے ہیں۔ آج وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ان کا کام سب سے بہترین رہا ہے، اور وہ اس حوالے سے شاید خوش بخت ترین انسانوں میں سے تھے کہ اس دور میں انہوں نے علم کا دامن تھامے رکھا اور علم کی شمع کو روشن کیے رکھا اور لاکھوں ذہنوں کی آب باری کی۔ افسوس کے ساتھ مجھے آج یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کو ہم 50,000 کے موبائل تو دے دیتے ہیں لیکن 50,000 کا ذہن نہیں دے سکتے۔ ہم 50,000 کے موبائل سے صرف ان کو 50 روپے کا ذہن بھی نہیں دے سکتے۔ جو پیسہ ہم اپنی اولادوں پر اپنے بچوں پر انویسٹ کرتے ہیں اس کا رزلٹ آج ہمارے سامنے ہے۔ یہ ایک پولرائزڈ قسم کی ایک جنریشن ہے جن کا اپنا کوئی نظریہ نہیں، اپنی کوئی پہچان نہیں، جو اپنے ماضی سے ایک طرح سے کٹ چکی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا دل کرتا ہے وہ علامہ اقبال پر طبع آزمائی کرنے لگتا ہے، جس کے من میں آتا ہے وہ ایک میٹر لے کر قائد اعظم کے تختے کو ناپنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جس کا جو دل کرتا ہے وہ پاکستان کے بارے میں، پاکستانیت کے بارے میں، قومیت کے بارے میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کرتا ہے۔ تو ایک کنفیوزڈ اور پولرائز نیشن کو گائیڈ کرنے والا، اس کی رہنمائی کرنے والے چند بڑے نام، چند بڑے لوگ، چند بڑے ذہن اور چند بڑے دماغ ہیں۔ ان میں سے ایک نمایاں ترین نام جناب پروفیسر شریف مجاہد کا بھی ہے۔ پروفیسر صاحب نے ہمیشہ یہ بتایا کہ پاکستان کا قیام کیوں کر ہوا۔ انہوں نے ہمیشہ یہ بات کیٹیگوریکلی بتائی کہ قائد اعظم کے مشن کا کیا مقصد تھا۔ انہوں نے بتایا ان کے مطابق پاکستان ایک فلاحی اسلامی جمہوری ریاست کے طور پر معرض وجود میں آئی اور یہی نظریہ پاکستان ہے۔ وہ ایسی علمی اور تحقیقی شخصیت تھے جن پر بلا مبالغہ یہ بات صادق آتی ہے کہ کسی تحقیقی ریسرچ سینٹر کا سربراہ ہونا ان کے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں، بلکہ اس ادارے کے لیے یہ ایک اعزاز ہوتا تھا جس کے وہ سربراہ رہے۔
آج ہم میں بڑے دماغ اور بڑے ذہنوں کی اشد ضرورت ہے. ہمیں پروفیسر صاحب جیسے ایسی شخصیات کی ضرورت ہے کہ ان کی کمی ہمیں بے حد محسوس ہوتی ہے، اور ہم اس طرح کی شخصیات کی کمی بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں. تو آج ہمیں اس بات کا یہاں بیٹھ کر یہ عہد کرنا چاہیے کہ جہاں ہم اتنے بڑے خواب دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں بڑے لوگ پیدا ہوں، بڑے بزنس مین پیدا ہوں، بڑے کرکٹرز پیدا ہوں، بڑے ایکٹرز پیدا ہوں، اسی طرح ہمیں اس کی بھی تمنا کرنی چاہیے کہ ہم میں ایسے بچے، ایسے ذہن پیدا ہونے چاہیے جو ہماری اس نئی نسل کو آگے لے کر چلیں. میں سمجھتی ہوں کہ صاحب علم لوگوں کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ غار حرا میں سب سے پہلی آیت جو اتری وہ پڑھنے سے متعلق تھی. اقرا کا لفظ استعمال ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ وہ ایک معلم بن کر آئے ہیں. تو پروفیسر صاحب بھی ایک معلم تھے، ایک استاد تھے، علم کے راستے کے ایک سچے طالب علم تھے. انہوں نے نظریہ پاکستان کے بارے میں 2 ٹوک بتایا کہ پاکستان کسی حادثے کا نتیجہ نہیں تھا، انگریز کی کسی سازش کا نتیجہ نہیں تھا، یا تقسیم ہند میں کوئی انگریز کی کوئی چال نہیں تھی، بلکہ یہ مسلمانان ہند کی ایک جدوجہد تھی اور ایک آفاقی سچائی ہے. اب موجودہ ہندوستان میں جو حالات ہیں، اور وہ اس بات کی یہ حالات آج اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ تھے ان کا نظریہ درست تھا. پروفیسر صاحب نے اس نظریے کے حقیقی ترجمانی کی. انہوں نے ہماری نئی نسل کو اس سے روشناس کروایا. اب ہماری نسل کو آج کچھ بھی ایسا ان کی یہ کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ وہ اپنے ماضی کو، اپنی ہسٹری کو جانیں. تو یہ چیزیں ہمیں اپنی طالب علم میں، اپنے بچوں میں انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سب بچوں کو نہیں کہہ رہی، میرے اپنے بچوں کو پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں اتنا معلوم نہیں ہے. ہمارے جیسے ابھی پروفیسر صاحبہ بتا رہی تھیں کہ ہم سب کے بچے زیادہ تر باہر ملکوں میں پڑھتے ہیں، اور جب علامہ اقبال ڈے آتا ہے یا قائد اعظم ڈے آتا ہے یا 14 اگست آتا ہے تو ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ بتاؤ بھی آج کے دن کی کیا اہمیت ہے. ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. قصور ان کا نہیں ہے، قصور شاید ہمارا ہے، کیونکہ جو پودا ہم لگا رہے ہیں آج ہم اسی کا پھل دیکھ رہے ہیں. تو اس امید کے ساتھ کہ ہمارے جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اس میں یہ سوشل سٹڈیز پہ بہت زور دینا چاہیے، اور اس طرح کے بہت سارے جتنے بھی سیمینارز ہوں ان میں بچوں کو پاکستان کی ہسٹری کی، پاکستان کی اس طرح کی اہم شخصیات سے روشناس کرانا چاہیے. بہت شکریہ. محترم مہمان خصوصی سید فخر امام صاحب، ان سے التماس گزار ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. معزز حاضرین السلام علیکم. آج میرا کچھ گلا میں پرابلم ہے تو آپ مجھے معذرت کریں گے. پروفیسر شریف المجاہد صاحب کے جو آج ہم دن منا رہے ہیں، 93 سال کی عمر تھی جب ان کی وفات ہوئی، اور ان کے مختلف پہلو ہیں. میں ان کے بارے میں بس دیکھ ہی رہا تھا کچھ کہ جو ان کے خیالات تھے. جس چیز نے مجھے کم از کم انسپائر کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے جو رول ماڈل بنایا تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح. اور اگر یہ جو بھی ہماری کالیگ محترمہ نے فرمایا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کے بارے میں مطالعہ نہیں کرتے، کافی حد تک یہ بات درست ہے. اور میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ 72 سال کی ہے، اور آل انڈیا مسلم لیگ مہرز وجود میں 1906 میں آئی تھی، اور وہ جو ڈیلیگیشن تھا شملہ کانفرنس میں جو شملہ گئے تھے، اس وقت اس کی قیادت آغا خان صاحب نے کی تھی. پتہ نہیں یہاں لوگوں کو وہ دن یاد بھی ہے یا نہیں، آپ لوگ پڑھتے ہوں گے پاکستان سٹڈیز میں. اور قائد پہلے تو 2 پارٹیز میں رہے، کانگریس میں بھی رہے، بعد میں آل انڈیا مسلم لیگ میں بھی آئے.
اور وہ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ہندو ذہن جو ہے وہ وسیع اس کا نظریہ نہیں ہے، اور جب انہوں نے موتی لال نہرو نے ایک انڈین کانسٹیٹیوشن کا ڈرافٹ بنایا تو اس میں مسلمانوں کو انہوں نے اسپیشل ریپرزنٹیشن نہیں دی. قائد نے 14 پوائنٹس اپنے دے کر اور میرے خیال میں اس دن صحیح معنوں میں پاکستان کی بنیاد رکھی، 2 نیشن تھیوری جس کو آج ہم کہتے ہیں. اور اس دن سے لے کر 1947-48 تک اگر قائد کی ویسے جو پولیٹیکل لائف ہے بڑی دلچسپ ہے. 1876 میں پیدائش کا سال تھا ان کا، اور وہ انہوں نے 1910 میں وہ رہتے اس وقت بامبے کہلاتا تھا، آج ممبئی کہلاتا ہے. محمدن ایک اسپیشل سیٹس ہوتی تھیں، ان کی نمائندگی قائد نے کی 1910 سے لے کے 1946 تک. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے جو آج کے اسٹوڈنٹس ہیں، جیسے آپ نے فرمایا، اگر قائد کو جیسے شریف المجاہد صاحب نے ان کو اپنے رول ماڈل بنایا، کیوں بنایا تھا؟ کیونکہ ان کی جو تمام زندگی ہے وہ ایک سٹرگل ہے، ایک جستجو ہے. اور یہی میرا خیال میں آج اور پاکستان میں جو ہم نے صحیح معنوں میں 72 سال میں ہم 3 آئین لے کے آئے، 56، 62 اور 73. شریف المجاہد صاحب کی جو میرا خیال میں مین کنٹریبیوشنز ہیں ایز اے سوشل سائنٹسٹ، ایز اے اسکالر، وہ کیا تھی؟ انہوں نے جرنلزم ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی میں ہمارے وجود میں لائے. میجر کنٹریبیوشن. جرنلزم کو ہم بطور ایک پروفیشن شاید اتنا زیادہ اس وقت اہمیت نہیں تھی، انہوں نے اس کا سیٹ اپ کیا. 4 اداروں میں وہ خود پڑھے، پری پارٹیشن مدراس، یونیورسٹی مدراس ہوگی، اور 3 فارن انسٹیٹیوشن، سب میرے خیال میں فیمس ہیں. مگل یونیورسٹی کینیڈا کی 3 ٹاپ یونیورسٹیز میں، سیریکیوز یونیورسٹی ہائیلی ریناؤنڈ فار پبلک ایڈمنسٹریشن، اور اس کے ساتھ اسٹینفرڈ اور برکلی 2 ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ویسٹرن کوسٹ امریکہ کی. ان 3 اداروں میں ان کو اسکالرشپ پہ گئے تھے، فیلوشپس پہ، اور 1 سال کی شاید وہاں فیلوشپ تھی. تو ان اداروں میں پڑھے، پر اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں مختلف جرنلز میں، اور وہ کیا تھیں؟ وہ بنیادی طور یہی تھا کہ جو مسلمان بر صغیر کے تھے، اگر آپ مغل امپائر کو لے لیں 1526 سے لے کر 1707، 6 ایمپررز تھے وہ، انہوں نے اس خطے میں جو حکمرانی کی. اس کے بعد پھر میرے خیال میں ہم پیچھے چلے گئے بہت، اور 1947 تک وہ جو ٹائم آیا ہمارا ایز فل فلیج اسٹیٹ آف پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں. بدقسمتی سے 1971 کا بھی مسئلہ آیا، 20 دسمبر 1971. اس سے لے کر آج جو پاکستان ہم چل رہے ہیں بطور ایک فیڈریشن. تو اگر آپ قائد کی، میں سوال اس لیے کر رہا ہوں، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ میں آج بھی قائد کے جو 3-4 مین کتابیں ہیں وہ میں پڑھتا ہوں. ایک یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر نے لکھی، ایک برٹش اسکالر نے لکھی، اور شریف المجاہد صاحب اور لوگوں نے بھی لکھی. پر جو والپٹ نے جو آغاز کیا اپنی کتاب کا بڑا دلچسپ ہے. پہلے اس کے 3 سینٹنسز کیا ہیں کہ کم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی جغرافی تبدیل کی، کم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ کا رخ تبدیل کیا، اور تیسرا شاید ہی کوئی شخص ہو جس نے ایک نیا اسٹیٹ فارم کیا. اس سے آغاز کرتا ہے وہ شخص. اور والپٹ نے مہاتما گاندھی پہ کتاب لکھی، نہرو پہ کتاب لکھی اس سب کانٹیننٹ میں، اور تقریباً 5 اور کتابیں. پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا تھا. میں بھی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کا اسٹوڈنٹ ہوں، ان کے ساتھ نہیں تھا میں والپٹ پر، میں ان کی کتابیں دیکھتا رہتا تھا. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شریف المجاہد صاحب کو جو آج ٹریبیوٹ دے رہے ہیں آپ، کیونکہ یہاں جو آپ لوگ تشریف فرما ہیں، آپ اس چیز کو ہمیشہ دیکھیں جو کہ ہمارے ملک میں ہم نہیں دیکھتے، کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، دنیا کہاں کھڑی ہے. ہم اس لیے نہیں مارے سے وجود میں آئے تھے کہ ہم لوگ بھیک مانگتے رہیں معذرت سے. آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہماری جی ڈی پی، کل ہمارے فائنانس منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ آپ کو بتایا کہ ہمارا
اقتصادی حالات کیا ہیں، اگر آپ فالو کرتے ہوں گے پاکستان کی آج کے حالات میں. اور انہوں نے جو بات کل وہاں کی تھی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی اور سے جا کر قرضہ لیں، پر ہمیں مجبوراً جانا پڑا. 8 ارب ڈالر ہم نے لیے، 3 ارب یو اے ای سے، 3 ارب سعودی عربیہ سے، 2 ارب چائنا سے. پچھلے سال آتے ہی اس حکومت نے 18 اگست 2018 کو یہ حکومت معرض وجود میں آئی تھی، اور ہمیں فوری طور پر جانا پڑا کیونکہ ہم نے اتنے قرضے اٹھائے ہوئے کہ ان کو واپس کرنے کے لیے ہمیں ابھی بھی اور قرضے اٹھانے پڑ رہے. یہ پاکستان کی آج پوزیشن ہے. قائد کی یہ سوچ نہیں تھی بالکل. ان کی آپ 11 اگست کی تقریر آج پڑھیں، میری جیب میں ہے، 2-3 جگہ میں نے پڑھ بھی دی تھی. میں نے کہا آپ کو پتہ ہونا چاہیے قائد کی کیا سوچ تھی. پہلے دن 14 اگست کو پاکستان معرض وجود میں آتا ہے، وہ الیکٹ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ آف دی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان. اور جو انہوں نے تقریر اس دن کی، اگر ہم اپنا نقشہ بنا لیتے پاکستان چلانے کا، تو آج پاکستان چائنا کی طرح سپر پاور تو نہ ہوتے ہیں، میڈیم پاور ضرور بن جاتے. پر کیوں ہم وہاں نہیں گئے، وہ بہت بڑا سوال ہے. میں اس میں شامل ہوں خود، کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہم نے شاید اتنا کام نہیں کیا جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا. پر اس بنیادی جو ہمارے اصول تھے وہ بھول گئے. ہم ہر وقت شارٹ کٹس کی طرف بھاگتے ہیں. اور وہی وجہ ہے کہ آج شریف المجاہد صاحب جیسے شخصیات کم ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اپنی زندگی جو تھی وقف کی اسکالرشپ پہ اور قائد کے مختلف پہلو. میں نے 1910 میں قائد کی تقریریں پڑھی ہیں. انڈین لیجسلیٹو کاؤنسل کلکتہ میں ہوتی تھی، دلی تو بعد میں کیپٹل بنا، وہاں سے جب شفٹ ہوا پھر دلی آیا. اور قائد کی اگر آپ اس زمانے کی، آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی تقاریر ہیں، وہ آج آپ پڑھیں، جو بجٹ پیش ہوتا تھا وہاں بھی بجٹ ہوتا تھا. اور قائد ہمیشہ ایک تیسرا حصہ جو تھا، ایک ٹریجری بینچ ہوتے تھے، ایک اپوزیشن. انہوں نے اپنا چھوٹا سا ایک گروپ بنایا ہوتا 15-20 آدمیوں کا. اور جس قسم کی یہ تقاریر کرتے ہیں، آج ہم اس لیول کی تقاریر ہمارے میں سے کم لوگ کرتے ہیں یہاں اسمبلی کے اندر. معذرت سے بات 100 سال بعد، کہ ہمیں وہ اس قسم کے اسٹیٹ کرافٹ جس کو آپ کہتے ہیں، اسٹیٹ کرافٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ملک کیسے چلانا ہے آپ کے. اور سب سے امپورٹنٹ بل قومی اسمبلی کرتی کیا؟ ہم 3 یہاں آپ کے سامنے اراکین، اور ہم آپ لوگوں کے جواب دیں. ٹھیک ہے، ہم نے آپ سے ووٹ نہیں لیے، عوام سے ووٹ لیے. ہمارا کیا مقصد ہے اسمبلیز کا؟ میں اپنے آپ کو سوال کرتا ہوں. میں اسپیکر بھی رہا ہوں، میں اپوزیشن لیڈر بھی رہا ہوں. آج بھی میں حیثیت سے چھوٹا سا کام کر رہا ہوں. چھوٹا سا نہیں، چیلنج تو بہت بڑا ہے کشمیر کا پر وہ چیلنج اتنا زبردست ہے کہ وہ دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا. اب بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا مقصد کیا ہے؟ اس کے 3 پہلو ہیں. نمبر 1 قانون سازی، لا میکنگ. نمبر 2 ٹو ہولڈ گورنمنٹ ٹو اکاؤنٹ، کہ حکومت کو ہر چیز کی وہی جواب طلبی کرے. ہمارے یہاں کم ہوتی ہے، ہم زیادہ تر ہم جذباتی لوگ ہیں ہمیں غصہ جلدی آتا ہے، تو ہم ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں بہت جلدی. ہونا یہ چاہیے کہ ٹھہراؤ سے میں بھی موقف پیش کروں، حکومت کی طرف سے حزب اختلاف بھی موقف اپنا پیش کرے، جو نیوٹرل بیچ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اپنا دیں. اور سب سے امپورٹنٹ ہمارے لوگ ہیں جو بیک بینچز پہ بیٹھتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ قوم جو ہے اس کو آپ آگاہی پیش کرتے ہیں. اور تیسرا جو پہلو ہے اسمبلیز کا، صرف میں پاکستان کی جہاں بھی پارلیمان ہے، اور یہ جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹ منسٹر سسٹم آف پارلیمنٹ، جو برٹش پارلیمنٹ ہے، اس کا ہمارا بھی، کیونکہ ہم ان کی کالونی رہے. امریکن سسٹم تھوڑا سا مختلف ہے، اس کے سپریشن آف پاورز. وہاں پریزیڈنٹ علیحدہ الیکٹ ہوتا ہے، اسمبلیز الیکٹ. یہاں پرائم منسٹر تو بیچ میں سے آتا ہے اسمبلی کے. تو یہاں ہمیں یہ صرف دیکھنا کہ ہم نمائندگی، ہمارا جو تیسرا پہلو ہے کہ ہم نمائندہ ہیں عوام کے. تو ہر وقت ہمیں عوام کے جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، ضروریات ہیں، نیسیسٹیز آف لائف جس کو کہا جاتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ آج جو وقت جا رہا ہے یہ مشکل ترین وقت ہے ہماری قوم کا، مجھے بالکل ٹوٹلی احساس ہے. فوڈ انفلیشن 24-25%، عام انفلیشن 17%، کیونکہ میں بطور انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کے آیا تھا، میں نے بعد میں جوائن کیا. تو مجھے تو ایک چیز کا علم ہے. ہر وقت میں ہم فون پہ ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، بتائیں جی مسئلہ کیا ہے. غربت، لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی،
بچے ہمارے ماشاءاللہ ایک چیز کا ہم نے ورلڈ ریکارڈ توڑا ہے آبادی کے لحاظ سے جس کی ہم بات بھی نہیں کرتے پارلیمان میں. 16-17 مہینے ہو گئے ہم نے کبھی اس طرف ہم چلے ہی نہیں. پانی کا استعمال, کلائمیٹ چینج دنیا کا آج سب سے بڑا چیلنج. میں نے کبھی اپنے یونیورسٹیز میں کلائمیٹ چینج پہ ہوتے ہوں گے یا سیمینار, سمپوزیا, کانفرنسز, کم از کم میں ان میں شامل نہیں ہوں. میں اس میں بہت زیادہ کرتا ہوں کیونکہ مجھے پیشن ہے کہ اپنے ملک کے اندر ہم اتنی بہتری لائیں کہ ہمارا مقابلہ ہم نے دنیا کے ساتھ کرنا ہے. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب موڈی جیسا انسان کھڑا ہو کے اور اس کا آغاز دیکھے کہاں سے وہ کہاں پہنچا, انسان کھڑا ہو کے ہمیں تھریٹن کرتا ہے. میں اس کے الفاظ نہیں لینا چاہتا جو وہ باتیں کرتا ہے. میں تو اس کو بڑا واچ کرتا نا, کیونکہ میرا کام یہی ہے کہ انڈیا کی پالیٹکس کو واچ کرو. پر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ انسان جو ہے بالکل ایک اس کا مائنڈ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ, ہم کہتے ہیں جی فیشسٹ ہے. فیشزم تو بہت اور طرح کا کھیل تھا, یہ پتہ نہیں بڑا نیرو مائنڈڈ انسان ہے اور اتنا یہ مسلمانوں کے خلاف ہے شاید کوئی دنیا میں ہوگا. پر اس کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے, بالکل ہم نے نہیں گھبرانا. اور مقابلہ تب ہم کریں گے اگر ہم اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کریں گے کہ ہم ایکسلنس کی طرف جائیں گے. اب دیکھیں نا, شریف المجاہد صاحب مگل کیوں گئے, سیریکیوز کیوں گئے, اسٹینفورڈ کیوں گئے؟ پاکستان میں مگل, اسٹینفورڈ اور سیریکیوز کیوں نہیں ہم بنا بیٹھ چکے؟ آپ کہیں گے میں بھی رہا فیڈرل منسٹر ایجوکیشن 1.5 سال. میں نے یہاں 7 پروفیسرز, میں آپ کو کانفیڈنس میں لیتا ہوں کہ میں نے کیا کوشش کی. 7 میں نے پروفیسرز MIT کو سنا ہے, میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, دنیا کا نمبر 1 انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا, نمبر 1 وداؤٹ ڈاؤٹ. 7 پروفیسرز یہاں بلائے تھے کہ ہمیں آ کے ایک بنا دیں آپ چھوٹا سا ماڈل MIT ٹائپ. 6 ہفتے میں ان کے ساتھ خود بیٹھا رہا, کیونکہ جب میں جاتا تھا نہ کوئی سیکٹری آتا تھا, نہ ڈپٹی سیکٹری, نہ ان کو کوئی تھا ہی. میں ایک دن چلا گیا اپنے حلقے میں, انہوں نے کہا جی ہم جہاز لے کے نکل رہے ہیں. ان کو میں نے ڈائیورٹ کیا تھا, وہ کوریا جا رہے تھے اور وہاں سے میں نے ڈائیورٹ کر کے یہاں لایا تھا. 42 دن میں انہوں نے ہمیں فیزیبلٹی بنا دی آف کریٹنگ این MIT ان پاکستان. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ ہم بہت پیچھے رہ گئے. اور وہ یہ ہوا, میں نے فیزیبلٹی بنائی, میں نے اس کو پٹ کیا, اس پہ جو ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں آگے پیچھے کرتے رہے. اتنی دیر میں ہماری حکومت گئی, وہ فیزیبلٹی بھی حکومت کے ساتھ غائب ہو. مقصد ہے کہ ہم جب تک کمپیٹ نہیں کریں گے, معذرت سے بات کروں گا کہ ہم چھوٹا ملک نہیں ہیں. 21 کروڑ 70 لاکھ ہماری آفیشیل پاپولیشن کی کاؤنٹ ہے. 193 ہماری یونیورسٹیز ہیں. پرسوں میں لاہور کالج فار ویمن میں لیکچر دے رہا تھا, وہ مجھے کہنے لگے کہ جی آپ آگے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو دیں, کہ میں حاضر ہو جاؤں گا. میں نے کوئی 9-10 یونیورسٹیز میں جا کے گفت و شنید کیا جیسے آج میں آیا. ابھی میں نے ڈبیٹ لیڈ کرنی ہے اپنی جا کے پارلیمنٹ میں. میں نے کہا اس میرے لیے زیادہ ضروری ہے میں حاضری دوں, کیونکہ مجھے شوق ہے کہ میں جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں, آپ ہمارا فیوچر ہیں. اور اگر آپ قائد کو دیکھیں, قائد کون تھے؟ کیونکہ جس میں شریف المجاہد صاحب نے اپنا سارا زندگی صرف کی, وہ قائد کا جو تھا نا نام, اس کو زندہ رکھنا تھا. اکیڈمی قائد اعظم, ہی واز ان چارج. اور قائد کی کیا سوچ تھی؟ ایک بہن تھی, بیگم اور بچی دور چلے گئے. انہوں نے کس کو اپنی لیگیسی چھوڑ کے گئے؟ انہوں نے کہا میری جو جائیداد ہے وہ جائے گی 3 اداروں کو, علی گڑھ یونیورسٹی, اسلامیہ کالج پشاور اور سندھ مدرسہ. مجھے آپ بتائیں ہمارے میں سے کتنی لیڈرشپ ہے جو یہ کام کرتی؟ یہاں تو الٹ ہو رہا ہے جی. بالکل صحیح. یہاں تو ہم نے قائد کو تو ہم نے پتہ نہیں, ویسے ہی ہم لپ سروس ضرور دیتے ہیں, عملاً ہم کیا کرتے ہیں جب ہم پاور میں آتے ہیں, ہمارے پاس تھوڑی چھوٹی موٹی اتھارٹی ہوتی. نہیں وہ تو اور بات ہے نا جی, وہ تو اب جو وہ صرف زمین کی بات نہیں, بہت کچھ اور ہے. تو اس کے ساتھ میں جو باتیں کرنا چاہتا ہوں, میں اس لیے آتا ہوں یہاں یونیورسٹیز میں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب تک نہیں صحیح جائیں گے, اور آپ چیلنج کریں جب آپ جاتے ہیں, آپ کمپیٹ کریں دنیا کے ساتھ. سلیکان ویلی کا نام سنا آپ نے؟ ہائی ٹیک کی طرف ہمارا گیا ملک؟ بالکل نہیں گیا. ہماری ہائی ٹیک کی ایکسپورٹ $1 ارب کی نہیں ہے, ناٹ $1 بلین, $24 ارب کی ہماری ایکسپورٹ ہے. انڈیا کی پتہ کیا, جس کو ہم
سمجھتے ہیں کہ جی 320 ارب ڈالر اس کی ایکسپورٹ ہے. 144 بلین ایکسپورٹ آف سافٹ ویئر ہیومن مائنڈ. آپ نے برینز کی بات کی, انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا. اس میں ہمیں کوئی زیادہ ضرورت نہیں سوائے ہارڈ ورک, انسپریشن. اس میں دولت کی اتنی زیادہ انپٹ ہی نہیں ہے. ہیومن مائنڈس کی آپ اپنے آپ کو آرگنائز کریں, چھوٹے چھوٹے یہاں کھڑے کر لیں اور اوور نائٹ آپ 10 to 20 بلین ڈالرز 5 سال میں جا سکتے ہیں اگر آپ کے لیڈرشپ میں ہائی ٹیک کے لوگ صحیح ہوں. اب پتہ نہیں ہماری یونیورسٹیز کیا کر رہی. یہ ہمارے چیلنجز ہیں. شریف المجاہد صاحب کی تو ہم تقاریر 25 دفعہ کر لیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا کہاں تھا, میرے پاس یہ پورا ان کا لکھا ہوا ہے کہ کون سی جرنلز میں ان کے مضامین لکھے ہوئے ہیں, کون سی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. پر وہ خود جو تھے وہ کہاں جاتے تھے نالج کے لیے؟ چائنا کہاں گیا؟ چائنا کیسے سپر پاور بن گیا صرف 40 سال میں؟ ہمارے سے زیادہ قریب تھا 1978 میں. پتہ نہیں شاید آپ کو علم ہے یا نہیں. ہماری پر کیپٹا انکم چائنا سے 78 میں زیادہ تھی. آج وہ نمبر 2 کیسے چل گیا؟ فرام 0 اپ ٹو نمبر 2. امریکہ نمبر 1 ہے 23 ٹریلین ڈالر. ٹریلین ڈالر از 1000 بلین ڈالر. 23,000 بلین ڈالر امریکہ کی آج GDP ہے. چائنا کی 14,000 نمبر 2. تیسرے نمبر پہ جاپان ہے 6 ٹریلین پہ 6,000 بلین ڈالرز. نمبر 4 از جرمنی 5,500. 5 اور 6 ہیں فرانس اور برطانیہ. ہم کہاں ہیں؟ نہیں 5 اب انڈیا آ گیا. 5 اب انڈیا آ گیا 3.2 ٹریلین 3,200. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مخالف کہاں کھڑے. بالکل آپ کے لیے تو شاید نئی بات ہوگی کیونکہ میں تو ہر وقت دیکھتا ہوں کہ ورلڈ اکانومی کہاں جا رہی کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہمارے پہ ہے. ہم ہر وقت بھاگتے ہیں دوسروں کے پیچھے, جناب یہ کیا ہو رہا ہے, فلان ہے, ہمارے ساتھ کرو. آج اردوغان آ رہا ہے. اردوغان کی میں بہت دل سے کرتا ہوں پیار, کیونکہ وہ ان 3 مسلمان ممالک میں جنہوں نے کشمیر کاز کو اوپنلی سپورٹ کیا. پریزیڈنٹ اردوغان, پریزیڈنٹ ڈاکٹر مہاتر اور ایران. ایران کی پارلیمان نے 3 دفعہ ریزولوشن پاس کیا, ان کے رابر نے 2, باقی سب نیوٹرل. آپ کہتے ہیں مخالف, میں ان کو نیوٹرل کہتا ہوں کیونکہ ہم ان کو بھی لانا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. چائنا نمبر 1 ہے, وہ تو 3 مسلم ممالک میں, اور چائنا کی وجہ سے ہم یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے 2 سیشن کروا سکے 54 سال کے بعد. 65 وار کے بعد پاکستان ایک مرتبہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا سیشن نہیں کروا سکا کیونکہ اس وقت سوویٹ یونین, بعد میں رشیا ویٹو کرتا تھا, اوپنلی نہیں کہتا تھا کراؤ گے تو میں کر دوں گا. اب چائنا نے پرسویٹ کیا رشیا کو, رشیا کیم آن بورڈ. امریکہ, برٹن, فرانس, یہ ہیں 5 پرماننٹ ممبرز. اگر آپ ہم چائنا کی طرح آگے چلے جاتے. چائنا نے کیا کیا؟ پہلے دن ڈینگ زیاؤپینگ, جس بندے نے کمپلیٹ چائنا کو چینج کیا, پہلے دن اس نے کیا امریکن US سیکرٹری آف اسٹیٹ سے مانگا؟ یہ نہیں کہا مجھ کو ویپنز دو, یہ نہیں کہا مجھے سب مریز دو, مجھے ہائی پرفارمنس ایئر کرافٹ دو. His demand was 20,000 Chinese students to be admitted in American universities immediately. 2 مہینے میں 20,000 چائنیز اسٹوڈنٹ. آج سیکنڈ سپر پاور ہے, 2,66,000 چائنیز اسٹوڈنٹس نارتھ امریکہ میں پڑھ رہے ہیں ٹوڈے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کے مائنڈس کو اوپن کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ساتھ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے. آپ یہاں گھر میں بیٹھ کے نہ سمجھیں ہم بہت بڑے لوگ ہو گئے, اور یہ جب تک ادھر ہم نہیں جائیں گے. سلیکان ویلی کی جو میں نے بات کی, سلیکان ویلی از دا ہب آف ہائی ٹیک آف دا ورلڈ. آج دنیا کی جو 10 بڑی کمپنیز ہیں, کارپوریشنز ہیں دنیا کی, اس میں 5 ہائی ٹیک کمپنیز ہیں. ایک زمانہ ہوتا تھا آٹو موبائل انڈسٹری, کیمیکل انڈسٹری, فارماسیوٹیکل انڈسٹری, ہر قسم کی ٹیکنیکل انڈسٹری. ناؤ اٹس ہائی ٹیک. دنیا کی 10 بڑی کارپوریشنز 5 ہائی ٹیک کی ہیں. تو ہائی ٹیک نے دنیا کو ایک قسم کا ٹیک اوور کر لیا, اور اس میں صرف آپ کا مائنڈ کی ضرورت ہے, آرگنائزڈ مائنڈ, اور اس کو آپ لے کر آگے چلیں. یہ جو میں نے بات کی اس کی سلیکان ویلی کہاں ہے؟ اسٹینفورڈ کے ساتھ ہے سلیکان ویلی, اور وہ ہب ہے, وہ ان 5 کو اور جتنے بھی ہائی ٹیک کمپنیز ہیں اس کی وہ بیس بنتی ہے. وہاں سے سارے لوگ لانچ ہوتے ہیں. 14% سلیکان ویلی کے جو
کام کرنے والے ہیں, پروفیشنلز ہیں, دے آر آف انڈین آریجن. اب امریکنز بن گئے آف انڈین آریجن. ہمارے کتنے ہیں؟ لیس دین 0.01%. تو کانٹراسٹ آ گیا بہت زیادہ. اب جب تک یہ چائنا کا بھی یہی حال ہوا نا, چائنا نے اپنے بندے وہاں بھیج کر ان کو اتنا زیادہ کر لیا ہے اپٹیک. آج اس کے تو عذاب میں آیا یہ جو کرونا وائرس, اس کے لیے عذاب بنا ہوا ہے ساری دنیا کے لیے, پر آئی ایم شیور دے ول اوور ٹیک اٹ. جس قسم کی ان کی ریسرچ ہے, انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر وہاں اپنے ہاسپٹلس کھڑے کر لی. یہ ان کی ٹیکنالوجی ہے نا جی, اوور نائٹ. اور انہوں نے جس طریقے کا اپنا وہاں سارا سسٹم کھڑا کیا. میری بس آج آنے کا مقصد سر, میں معافی چاہتا ہوں, ایک ہی تھا کہ آئی وانٹ ٹو پے گریٹ ٹریبیوٹ ٹو شریف المجاہد صاحب, کہ یہ ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی تھی. ڈان میں ہر سال جب قائد کا دن آتا تھا لیڈنگ آرٹیکل ان کا ہوتا تھا. تو انہوں نے قائد کا جو سارا روپ تھا اس کو اپنا لیا اور سمجھا کہ اگر ہم 11 میں یہاں پڑھ نہیں سکتا, میرے پاس ٹائم نہیں, میں نے اسپیکر صاحب کو کہا تھا میں 12:30 تک آ جاؤں گا. تو وہ میں نے صرف یہ بات کرنی تھی آپ سے, کیونکہ آپ لوگ آپ بلائیں جی 11 اگست کے اوپر ایک کانفرنس, اور پھر دیکھیں کہ کیا اس میں ہوتا ہے. آپ انسپائر ہوں گے ان کی باتوں سے, آپ سوچیں گے پتہ نہیں یہ انسان کہاں کا تھا, کیسے آ گیا. اور یہ وہ شخص تھے قائد who was probably amongst the 10 leading barristers of the whole of British India. اس پائے کی وہ وکالت کرتے تھے. اور جو ان کا گھر ہے بمبئی میں, ان کے 3 گھر تھے, ایک بمبئی میں, ایک دلی میں اور ایک شملہ. میں نے دلی والا گھر دیکھا, اس میں رہتا ہے یہ نیدرلینڈس کا امبیسڈر. اور جو ان کا گھر تھا بامبے میں, اس کی آج ویلیو $500 ملین ہے آج. وہ انڈین گورنمنٹ کسی کو نہیں دیتی. ہم نے کہا تھا ہمیں کونسل جنرل, انہوں نے کہا یہ لٹل پاکستان بن جائے گا. ہندوستان کو نفسیاتی طور ان سے ڈر ہے, آج بھی ہے, اور وہ ڈر تب تک رہے گا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک ہم نے بہت اسپیکٹیکولر بریک تھرو کیا فار تھرڈ ورلڈ کنٹری, ہم نیوکلیر پاور بن گئے, جس کی وجہ سے آج ہم سیکیور ہیں. پر ہماری الٹیمیٹ سیکیورٹی ہے ہمارا لوگوں کا ویلفیئر, کہ آپ اور ہمارا معیار زندگی کیا ہے, وہ ہماری الٹیمیٹ سیکیورٹی. کیونکہ جب تک ہم اپنی روزمرہ زندگی میں وہ سطح پر نہیں پہنچ پائیں گے, ہم آنکھ میں آنکھ ڈال کے ہر انسان کے ساتھ نہیں بات. آج چائنیز جو ہیں اس طرح گھومتے ہیں دنیا میں جیسے کہ وہ ایک نیو ہیں سپر پاور. جب ان کا صدر کہیں جاتا ہے, یقین کریں سر, وہ بیٹھ کے کہتا ہے کتنا چاہتے ہو, $10 ارب کا پروگرام یہ لو, $5 ارب یہ لو, کیونکہ اس کے ہاتھ میں $300 ارب ہوتا ہے چیک بک میں. یہ چائنا کی آج پوزیشن ہے جی. اور اس کی وجہ کہ اس کی جو اوریجنل لیڈرشپ تھی, ماؤ زے تونگ ریولوشنری ضرور تھے, یہ اس کی سوچ نہیں تھی. اس شخص کی جس کا نام ڈینگ زیاؤپنگ تھا, اس کی 1200 صفحے کی بایوگرافی ہے جو میں روز پڑھتا ہوں, اور اس سے میں انسپائر ہوتا ہوں کہ پاکستان بھی وہی کام کر سکتا ہے جو جناح صاحب چاہتے تھے اس روپ میں. پر ہمیں پھر معیاری ہونا پڑے گا, ان لوگوں کو ہمیں آگے لینا پڑے گا جو ہمارے میں سے بہتر ہے. ہمیں لیگ پولنگ نہیں کرنی چاہیے, ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو ملک کے ساتھ جن کی کمٹمنٹ ہے, اور ذاتیات پہ نہ چلیں, قوم کی خدمت کریں. یہ ہمارا ایک پرابلم میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ ہم اپنے ہیروز میں سمجھتی ہوں, یہ وہ ہیرو, تعلیم کے ہیرو اور مختلف چیزوں کے وہ ایک قلمدار ہیں. ان کو میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں. میں ان خوش قسمتوں میں ہوں جنہوں نے ان سے ملاقات کی, اور ملاقات بھی ایسی ہوئی کہ کسی محفل میں گئی ہوئی تھی تو وہاں وہ تشریف لائے ہوئے تھے, اینڈ ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے بات کرنی شروع کر دی. انہوں نے پوچھا تم کس میں ہو, میں نے کہا میں مسلم لیگ میں ہوں, میں مسلم لیگ قائد اعظم میں ہوں. چودھری شجاعت صاحب اور پرویز الہی میرے لیڈر ہیں. تو چودھری شجاعت سے وہ بہت ہی زیادہ مرعوب تھے اور بہت ان کی عزت کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے قائد اعظم پہ کتاب لکھی ہے. میں نے کہا جی مجھے ضرور دیجیے گا. میں نے ان کو اپنا ایڈریس دیا. ہی واز لیونگ ان پشاور ان دوز ڈیز. تو we were in touch with each other on the telephone, and I found him to be such a humble person and full of love for قائد اعظم. انہوں نے مجھے اتنی موٹی کتاب جو انہوں نے مجھے بھیجی, اور وہ کتاب جو ہے مجھے ہمیشہ رہنمائی دیتی ہے. جب بھی کوئی قائد اعظم کے اوپر
کوئی ایسی وہ ہو تو میں اس میں سے ضرور پڑھتی ہوں اپنی یاد کو تازہ کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کو. تو یہاں پہ ماشاء اللہ ڈاکٹر ریاض صاحب ہیں، ریاض صاحب کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہوا ہے، بڑا علم ہے ان کا. یہاں پہ جتنے بھی ڈاکٹرز اور پروفیسرز ہیں یہ ہماری علم کی روشنی ہے، اور ان سے ہمیں، ان بچیاں جو میرے پاس آس پاس بیٹھی ہوئی ہیں، اس یونیورسٹی نے آپ لوگوں کے لیے بہت کام کیا ہے، اور میں سلام پیش کرتی ہوں ان اساتذہ کا، ان اساتذہ کو، اور یہاں پہ جتنے بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ اس یونیورسٹی کی طالبہ ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ادارہ 1974 میں بنا تھا، اور اسے دنیا کی دوسری ایشیائی افریقہ کی پہلی اوپن یونیورسٹی کا بھی اعزاز بھی حاصل ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. یہ میں پڑھ کے آئی ہوں، مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ جس یونیورسٹی میں مجھے بلایا گیا ہے، اور اتفاق سے ہم لوگ دوسرے گیٹ سے داخل ہوئے اور اندازہ ہوا کہ دس از اے ہیوج بگ یونیورسٹی. آئی ڈidn't know this when I came here first time many years back. I just came from the gate and I went to the hall, and that was about it. But this time, I had to go around and I was amazed. And such a clean and nice place. I mean, it's a blessing that we have such an organization over here. اس یونیورسٹی کے بہت یقیناً جو یہاں سے پڑھ لے ہیں، اور اس یونیورسٹی نے بچیوں کے لیے بہت کام کیا. دیکھیے اوپن یونیورسٹی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو بچیاں تعلیم حاصل نہیں کر سکیں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے لیے اس یونیورسٹی نے بہت ہی کام کیا ہے. اس میں خواتین کو روزگار ملا یہاں کے اس یونیورسٹی کی وجہ سے، اور ان کی زندگیاں بنی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی خاتون نہ بھی پڑھے، مطلب آگے نوکری کرے، لیکن اس یونیورسٹی میں پڑھنے کی وجہ سے وہ ایک اچھی ماں بن سکتی ہے، وہ اپنے بچوں میں انسانیت پیدا کر سکتی ہے. اور انسانیت جو ہے وہ ہمارے مذہب کا اولین ہے. تو نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ یو گیو می گڈ مدرز and I'll give you good nation. So the whole nation, I mean, when you people will get married, so many children you have, and mashallah, then there's going to be, of course the nation is right there. اس وقت جو پورے ملک میں 60 یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں اسی حوالے سے، جو ڈسٹنس ایجوکیشن کے حوالے سے. اور لیکن پاکستان کی جو یہ یونیورسٹی ہے اس کا پوری دنیا میں نمبر 2 اس کا وہ درجہ ہے، اور یہ بڑی فخر کی بات ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ، چونکہ مجھے اس سبجیکٹ کا زیادہ علم نہیں تھا کہ کیا ہے، لیکن یہ مجھے معلوم تھا کہ ابھی جیسے پتہ لگا کہ ڈاکٹر شریف المجاہد کے اوپر یہ سارا کچھ پروگرام تھا. اور میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، جہاں پہ اتنے تعلیم کے ماہر ڈاکٹرز ہیں اور پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، جو آپ لوگوں کے ساتھ محنت کے ساتھ آپ کو تعلیم کی بلند سطح پہ پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو اساتذہ کرام کا جو کہ علم کی روشنی پھیلانے میں اپنا بہت کردار ادا کر رہے ہیں، اور میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ اس ادارے کو چلا رہے ہیں. کیونکہ پاکستان قائد اعظم کا تخیل اور علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر جو ہے اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ علامہ اقبال یونیورسٹی جو ہے اس میں آگے چلے گی. اللہ آپ کا سب کو حامی و ناصر ہو. تو میں مختصر اپنی تقریر کر رہی ہوں، بس صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آخر میں کہ ہم سب لوگ بچپن میں ایک دعا مانگا کرتے تھے علامہ اقبال کی، جو اب بھی میرے ذہنوں پہ ہیں، اور آپ بچیوں کو بھی وہ دعا یاد ہوگی کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، بد لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، دنیا زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے. آپ سب کے لیے دعا ہے، جس میں ہمارے تعلیمی اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں.
ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. آپ لوگوں کی چمک سے ہی اجالا ہوگا اس دنیا میں، ہو رہا ہے. زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. اور پھر آخر میں ہے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو. یہاں پہ ایک بچی جس نے نعت پڑھی، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. اتنی خوبصورت نعت تھی. نعت خواں علینا نور. علینا کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں بھی نعت خواں ہوں، لہٰذا میرے تو سینے میں جا کے اس کے الفاظ لگے. اور جس طرح سے آپ نے قرأت کی بہت خوبصورت تھی. میرے دل میں ہے نعت محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. ماشاء اللہ. پروفیسر ڈاکٹر جاوید حیدر سید صاحب. میرا ان سے تعلق ایک استاد اور شاگرد جیسا رہا. میں نے انہیں 1973 سے دیکھا. دو بندے ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، ڈاکٹر ریاض اور مرحوم ڈاکٹر آغا حسین ہمدانی. ایئرپورٹ سے لے کے آنا، پٹوار ہوٹل میں ٹھہرانا، اور ان کے ساتھ سارا یہ اتنا ادب اور اتنا احترام. یہ وہ جنریشن تھی. میں نے کچھ جنریشنز کے ساتھ کام کیا، ان سے سیکھا. ڈاکٹر شریف المجاہد صاحب کراچی سے، یہ دو بندے تھے جو ماشاء اللہ جنہوں نے بہت زیادہ علم کی آبیاری کی. ایک تو ڈاکٹر ریاض الاسلام، وہ اپنے نام کے ساتھ کبھی ڈاکٹر نہیں لکھتے تھے، سچ اے جنرس پرسن. دوسرے شریف المجاہد صاحب، پروفیسر شریف المجاہد صاحب. میں نے ایسے ذاتی گفتگو میں ڈاکٹر ریاض صاحب سے کہا کہ ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں جو ہم ڈگریاں لیتے پھرتے ہیں، تو کوئی ایک ایز اے ٹوکن اعزازی ڈگری ان کے لیے کچھ ہونی چاہیے تھی کسی ادارے سے. جو آج کل اتھارٹی ہے کہ اگر دن میں کہیں رات ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے جو ضرور رات ہی ہوئے گی. تو یہ اس طرح کی اتھارٹی بن چکی ہے. تو میں مختصراً آپ سے کہوں کہ یہ ایک ایسی بریڈ تھی ہسٹورین کی جنہوں نے کم از کم 1947 سے پہلے کا بھی بروٹ فیس دیکھا یہ نان مسلمس کا، اسپیشلی ہندوز کا. آج وہ چیز وہاں انڈیا میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی کچھ ان کے اپنے ہسٹورین بھی مان رہے ہیں کہ جناح کا ویژن ٹھیک تھا. اب وہ مان رہے ہیں. اس وقت ہمارے لوگ نہیں مانتے تھے. اللہ معاف کرے، ایسے ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم پاکستان بنانے والے گناہ میں شامل نہیں ہیں. اور بہت زیادہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا، ڈاکٹر صاحبہ اس پہ کام ان کا کام ہے مجھ سے احرار وغیرہ پہ. لیکن فتوے اور یہ سارا تو یہ بریڈ تھی. ڈاکٹر کنیز فاطمہ یوسف، آج میں نے ان کا ریفرنس مس کیا، یہ ہسٹری کمیشن میں ہو رہا تھا، ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ہاں جی جی. تو یہ کچھ ایسے الفاظ تھے جو میرے ذمے ان کے قرض تھے. ان دونوں کے ساتھ میں نے ڈاکٹر کنیز فاطمہ کے ساتھ، تو یہ اتنے محب وطن، اتنا مطلب خاص طور پہ میں نے جب ایم فل کیا تو میرے تھیسس میں لکھا ہوا تھا مہاتما، کہیں ایک جگہ میں لکھ بیٹھا گاندھی کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحبہ نے وہی پکڑ لیا، وہ جہاں کہیں ملتی تھی یہ جاوید نے مہاتما لکھا. یہ بون آف کنٹینشن تو یہی تھی جناح کی. جناح واز گوئنگ ٹو بلیو ان پلین مسٹر گاندھی، اور ان کی بایوگرافی بھی جناح کی پلین مسٹر جناح. اس پہ 1920 سے جھگڑا ان کا شروع ہوا. آج اللہ معاف کرے ایسی حالت ہو گئی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اکیڈمیشین ہمارے میڈیا پہ ہر جگہ مہاتما 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 کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو یہ مرحوم ڈاکٹر وحید الزمان صاحب کے ساتھ بھی میں نے کام کیا، سیکھا ان سے. یہ لوگ تھے جو ایک خاص، ان کو ہم کنزرویٹو کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، تو وہ اس میں یہ ٹو نیشن تھیوری کے بہت زیادہ وہ تھے جو پروجیکٹ کرتے ہیں. تو اب آہستہ آہستہ میرے خیال 50 سال کے بعد یہ موقع آ رہا ہے پھر کہ دوبارہ لوگ اس کی طرف جائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ کام ٹھیک ہوا. تو اس طرح کے حالات ہیں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ میں باقی یہ دیتا ہوں
یہ مائک ڈاکٹر ریاض صاحب کو اور ڈاکٹر وقار علی شاہ کا بھی بہت زیادہ ان کے ساتھ رہا ان کو، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. میرا تعلق شریف المجاہد صاحب کے ساتھ کوئی بہت پرانا نہیں ہے، لیکن گہرا بہت ہے. آپ اس کو اس صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 12-13 سال سے جب سے میں ٹیچنگ میں آیا ہوں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ہوتا ہوں، تو اس وقت سے شریف المجاہد صاحب کے ساتھ ان ٹچ ہوں کہ بیکاز ہی واز آور فرسٹ ڈائریکٹر آف دا سینٹر فار میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز. تو ایک طرح سے نام تو ان کا بہت سنا تھا، بٹ دس واز فرسٹ ٹائم آئی واز کمنگ ان انٹریکشن ود ہم. ایک طرح سے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا تھا. شریف المجاہد صاحب کی جو اکیڈیمک کنٹریبیوشن ہے اور جو اسکالسٹک کنٹریبیوشن ہے، پرابلی میں شاید اس پہ سیوی نہیں ہوں کہ میں اس پہ بات کر سکوں اتنے بڑے اسکالرس کی موجودگی میں، لیکن آئی اسپینڈ سم ٹائم ود ہم. اور میں اگر اس کو یہ کہوں کہ ڈے اینڈ نائٹ وی ور ٹوگیدر، اور اس صورت میں بہت سارے زندگی کے پہلو ایسے ہوتے ہیں جو کھل کے آپ کے سامنے انسان کے آتے ہیں، تو میں اس پہ تھوڑی سی کوئی بات کرنا چاہوں گا. شریف المجاہد صاحب کی اگر زندگی کو میں اگر دیکھوں نا سر، تو وہ بڑی ایک ڈفرینٹ فیزز میں آپ کو نظر آتی ہے. پہلے ایز اے جرنلزم ایجوکیٹر، پھر آگے آپ کو قائد اعظم اکیڈمی میں جنہا پہ کام کرنے والا ایک بہت بڑا اسکالر، پھر اس کے بعد پاکستان ہسٹری اور پاکستانی سوسائٹی پہ کام، پھر اس کے بعد اگر آپ جائیں تو ہسٹری ایز اے ہسٹورین آپ کو بڑا ورک ان کا نظر آتا ہے. اور لیٹلی میرا خیال ہے کہ کم اس بات کو لوگ جانتے ہوں گے کہ لیٹلی آئی ہیو فاؤنڈ ہم ورکنگ آن ریلیجن. اسلام پہ جو کام کر رہے تھے اور جو کچھ لکھ رہے تھے اور جو کچھ ان کی ریڈنگز ان کی تھیں اور ہمارے ساتھ جو شیئر کرتے تھے، وہ بہت گہری اور بڑے نئے پہلو ہمارے سامنے اجاگر کر رہی تھی. تو دس از سم تھنگ پرابلی ہی ہیز ناٹ یٹ ٹرانسلیٹڈ ہز تھاٹس ان ٹو سم کائنڈ آف ریٹن ورک، لیکن جو ڈسکشنز میں ہمارے سامنے آئی تھیں وہ ان کی اس نالج کی اور جو ان کی آج کل اسٹڈیز تھیں ان کی طرف اشارہ کر رہی تھیں. میں چند بڑی خوبصورت پہلو ان کی زندگی کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ میرا ان کے ساتھ واسطہ ایک اسٹوڈنٹ کی صورت میں بھی رہا ہے، ایک دوست کی صورت میں رہا ہے، اور یقیناً معترف تو پوری دنیا ہے، تو ان میں سے شاید میں بھی ایک ہوں. ان کا ایک بڑا خوبصورت قول کہ ظفر اف یو وانٹ ٹو رائٹ 1 page ریڈ ایٹ لیسٹ 100. یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ان کی ہی بات کر رہا ہوں. ریڈ ایٹ لیسٹ 100 pages ٹو بی ایبل ٹو رائٹ 1 page. یعنی آپ کو کہتے تھے کہ پریفیس پڑھ کے کتاب پہ کبھی بھی تبصرہ نہ کیا کریں. یعنی ہم آج یہ بن گئے ہیں کہ پریفیس پڑھ کے کتاب پہ ہم اپنا تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایگزامپل دیتے ہوئے میں کیا کہا، آپ سب لوگوں کی حیرانگی کی بات ہوگی کہ ہی روٹ آرٹیکل ان ڈان اباؤٹ بے نظیر بھٹو. میرے کولیگز جانتے ہوں گے سارے. تو مجھے وہ بتا رہے تھے کہ آئی ریڈ 3700 pages ٹو رائٹ دس آرٹیکل. 3700 pages to write this article. I still remember that, you see, how big he was in fact writing to write a small piece. میرا خیال ہے کہ 2-3 pages کا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ I had to read 3700 pages to write this. ایک ان کی پہلو کہ وہ کبھی بات اس طرح نہیں کر سکتے تھے کہ جب تک انہوں نے اس پہ بڑا بہتر طریقے سے پڑھا ہوا نہ ہو اس پہ. ان کی ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو میں آپ کو ان کی زندگی کا بتاؤں. He was working as director of the center, جو کہ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ بننے جا رہا تھا 2007 and 2008. تو اس دوران میں ایک مرتبہ ان کی جو پے سلپ ہوتی ہے وہ میرے ہاتھ لگ گئی. وہ سینس میں لگی کہ میں چونکہ بہت سارے ان کے کام دیکھ رہا تھا، تو ان میں سے آئی واز ورکنگ ود ہم ایز اے ڈرائیور، ایز اے کولیگ، ایز این اسسٹنٹ. پرابلی آئی واز all around him most of the time that he was staying in Islamabad. Thank you very much. اللہ نے بڑا کرم کیا کہ اس کی زندگی پہ بڑے میرے اچھے الحمدللہ اثرات پڑ رہے ہیں. تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جب پے سلپ میرے سامنے آئی تو he was taking only 25,000 rupees from International Islamic University as director. اور میں at that time being assistant professor was probably dying more than 70,000 rupees. اور وہ 25,000 rupees only لے رہے تھے. اور میں نے جا کے ان سے کہا، میں کہ پروفیسر صاحب یہ کیا ہے، دس از این انسلٹ. تو مجھے کہنے لگے کہ میں اس لیے تھوڑا کام کر رہا ہوں، جاب تھوڑا کر رہا ہوں. آئی ہیو گون تھرو دیٹ کیریئر اسٹیج ویئر آئی ہیو ٹو لک فار دا کیریئر بلڈنگ اینڈ منی. آئی ایم ان فیکٹ ورکنگ فار بلڈنگ اے گڈ ڈپارٹمنٹ. اور یہ مجھ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور اس ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں. میں یہاں پہ پیسے کے لیے بالکل کوئی کام نہیں کر رہا. اینڈ ہی واز ڈرائنگ اونلی 25,000 rupees.
اور تھرو آؤٹ دا ٹائم دیٹ ہی واز اسٹیئنگ دیئر ہی واز ڈرائنگ دس نو انکریز ایٹ آل ان دیٹ سیلری. ایک اور امپورٹنٹ بات ان کی جو پچھلے دنوں اس میں سے کسی اس کا تھوڑا سا ذکر کیا ڈان کے ایڈیٹر نے جب ان کے متعلق لکھا ان کی ڈیتھ کے فوراً بعد, تو دیٹ ایکچولی ریکالڈ سم تھنگ دیٹ ہی ہیز سیڈ ٹو می. تو میں نے کسی جگہ پڑھا تھا تو ان کے ساتھ شیئر کیا کہ زندگی یا لائف انسان کی بڑھ سکتی ہے چند ایک چیزوں کی وجہ سے. ایک نیک کام کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے, ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے. وہ کو حدیث کا حوالہ دے رہا تھا, وہ کہتے ظفر کسی اور چیز پہ نہ رہنا, یس ایک چیز بڑی اہم ہے اور میں نے اپنی زندگی میں اس کو ٹیسٹ کیا ہے کہ کام کرتے رہو جو کہ لوگوں کے لیے ہوں, جو ملک کے لیے ہوں اور نیکی کے کام ہوں, آنے والی زندگیوں میں لوگوں کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو آئی بلیو کہ آپ کی زندگی آگے بڑھتی جائے گی. اور انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ یٹ مائی ٹائم آف ڈیتھ از ناٹ دیئر بیکاز آئی ہیو سو مینی تھنگس ٹو ڈو. میرے پاس بہت کچھ پڑا ہوا ہے اور میں نے کرنا ہے, تو مجھے ٹائم ملے گا. ان کی یہ چیز مجھے کیوں یاد آئی کہ ایڈیٹر ڈان جب اس کے متعلق لکھ رہا تھا کہ آج سے 3 سال پہلے شریف المجاہد صاحب نے یہ کہا تھا کہ پرابلی آئی ہیو ڈن مائی جاب دیٹس اٹ. اور مجھے اس وقت دکھ ہوا تھا کہ انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے, کیونکہ مجھے یہ اشارہ ملنا شروع ہو گیا ان کی طرف سے کہ انہوں نے یہ اب کہہ دیا کہ بس میرا کام جو کنٹریبیوٹ کرنا تھا میں کر لیا, اب میرا ٹائم ختم ہو گیا جو میں نے کنٹریبیوٹ کرنا تھا. اور مجھے ان کی وہ بات پڑھ کے جو ان کے ساتھ میں نے کبھی ریکال کی تھی وہ میرے سامنے آ گئی کہ کیا وہ بات کر رہے تھے کہ جب تک آپ کے پاس کام ہے اور وہ کام جو لوگوں کی نیکی اور بھلائی کے لیے آ سکے کام, وہ کام جب تک ہے تو پھر آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک آپ کو ٹائم دے گا کہ آپ وہ کام کمپلیٹ کریں. تو میں ان کا ایک بہت بڑا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں فین ہوں. کبھی کراچی سے آنا تو ایسا نہ ہونا کہ میرے بچوں کے لیے کچھ نہ لے کے آنا, ایسا نہ ہونا کہ میرے دوست جن کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں ان کو سلام نہ بھجوانا. ایک مرتبہ ملاقات کر لی اور اس کے بعد پھر ہمیشہ سلام ان کا رہتا تھا, اور میموری ان کی بہت تھی. اور آئی ایم دا لکی ون آنیسٹلی, ڈاکٹر صاحبہ بھی از آلسو ون آف دیم, کہ رات کو لیٹ عرصہ ان کے ساتھ فون پہ ان سے گائیڈنس لیتے رہنا. کوئی چھوٹا سا بھی کام ہوتا تھا ان سے رابطہ قائم کر لینا اور بڑی لمبی گفتگو کرنا الحمدللہ. تو آئی ایم لکی انف آنیسٹلی کہ دیٹ مین ہیڈ سم امپریشنز آن مائی لائف. اور کیا بتاؤں, اتنی بھری پڑی چیزیں ہیں میرے سامنے ان کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات. سگنل کراس کر رہا ہوں, ان دنوں میں یہاں پہ سگنل تھا یہ جو آج کل بنا ہوا ہے, ایک طرف شکر پڑیاں ہیں, اس جگہ پہلے سگنل تھا اور میں نے دیکھا کہ سگنل کراس کر جاؤں. آئی واز ٹیکنگ ہم فرام ایئرپورٹ اور ہم یونیورسٹی کی طرف جا رہے تھے, تو مجھے یہ لگا کہ میں سگنل کراس کر جاؤں, حالانکہ اس وقت یلو لائٹ آن ہو چکی تھی. آئی ہیڈ ٹو اسٹاپ دیئر, تو میں کر گیا. تو شریف المجاہد صاحب نے کہا کہ اگر آئندہ سے آپ نے اس طرح سے سگنل پاس کرنا ہے, کراس کرنا ہے, اللیگیلٹی کرنی ہے, تو پلیز کوئی ڈرائیور بھجوا دیا کریں, پلیز کوئی ڈرائیور بھجوا دیا کریں. ہی واز این ایبسلیوٹلی ڈفرنٹ پرسن آنیسٹلی. ہم تو یہ اس قسم کی صرف باتیں یاد ہی کر سکتے ہیں ان کے متعلق. تو بہت خوبصورت. اور ڈان پڑھتے ہوئے میرے گھر میں ہم کھانے میں تھے, بہت سارے ہمارے دوست بھی آئے ہوئے تھے, تو ڈان میں کچھ تصاویر وغیرہ آئی ہوئی تھیں جیسے اسپورٹس کا پیج وغیرہ. تو ہم نے سمجھا تھا کہ شریف المجاہد صاحب صرف اسکالر ہیں, آپ گیمز پہ بات کریں ان کے ساتھ, وہ آپ کو 50 سال پرانے جو ہے نا وہ کیا کیا کوئی کسی نے کوئی ایوارڈز لیے وہ آپ کو بتائیں گے. سفر کی بات کریں, میں نے خواہش ظاہر کر رہا تھا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں کروز پہ ٹریول کروں فرام نیو یارک ٹو یورپ. یہ میری ایک ون آف دی انفلفلڈ ڈیزائرز میں سے ہے. میں نے ان سے ایسے بات کر رہا تھا تو وہ کہتے کہ اس کو ضرور پورا کریں کیونکہ میں نے یہ 60s میں کی تھی. اب آپ دیکھیں نا, آپ جو ہماری ایک خواہشات ہو سکتی ہیں وہ بھرپور زندگی گزارنے والے لوگ انسان تھے. بالکل ایسے نہیں تھے کہ صرف اور صرف نرڈ بکس کے ساتھ ہی ہیں, نہیں, ان کی ایک بھرپور زندگی تھی جو انہوں نے گزاری. ایک چھوٹی سی جو ہے نا بات کے ساتھ میں اس کو ختم کرتا ہوں. ایک گزارش کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب سے ابھی بات کر رہا تھا, بٹ آئی وانٹ ٹو ان فیکٹ پلیس اٹ ان فرنٹ آف آل آف مائی فرینڈز دیئر. لیٹلی جب ان سے میں بات کر رہا تھا, ان کی بات کرنے والے کیپیسٹی اس وقت تھی, ہم فون پہ بات کر رہے تھے, تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ میری تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے آڈیو بایوگرافی, وہ میں نے کمپلیٹ کر لی ہے. تو ان کے پاس کوئی
انہوں نے رکھے ہوئے تھے اسٹوڈنٹس وغیرہ, کوئی کراچی یونیورسٹی سے یا کہاں سے. تو دیٹ از آلموسٹ کمپلیٹ مائی بایوگرافی, بٹ دیٹ واز این آڈیو بایوگرافی. تو وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے, تو کبھی زندگی میں موقع ملا تو اس کو پرنٹ اور پبلش بھی کروا لیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر نورین صاحبہ سے, ان کی بیٹی سے اگر رابطہ قائم کر کے اگر ہم کوئی ایک اس کو ٹاسک ہی لے لیں اس کو, کہ ان کی اس بایوگرافی کو آڈیو میں بھی کہیں فارم میں لے آ کے وی شوڈ پلیس اٹ آن دا ریلیونٹ فورمس, اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کو کہیں پہ پبلش بھی کرا سکیں, تو میری یہ خواہش ہوگی اور آپ سب لوگوں سے گزارش بھی ہوگی, ہو کین واٹ ایور وے کین کنٹریبیوٹ ان ٹو دیٹ. اور اگر وہ انکمپلیٹ بھی ہے تو وی شوڈ کمپلیٹ اٹ, کیونکہ بہت سارے پھر ہمارے پاس بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ساتھ کنیکشن کی صورت میں اویلیبل ہیں. تو ان کا یہ خواہش میرا خیال ہے ہمارے کندھوں پہ ہے کہ ہم اس پہ انشاءاللہ پوری کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اور ہم سب کو ان کی زندگی سے لیسن لینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. ریاض صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, اور باقی تو سب میرے اکثر اسٹوڈنٹ ہی ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. تو بچوں آپ لوگوں کا بڑا بڑا شکریہ. اصل میں جب ظفر اقبال صاحب ذکر کر رہے تھے مجاہد صاحب کا, تو ہماری طرف پشتو میں ایک اس طرح کا بڑا عام سا شعر ہے, ہر کسی کو آتا ہے. اگر کوئی پشتون ہے تو ان کے لیے پشتو میں پہلے کہہ دیتا ہوں, اس کے بعد جو ہے پھر اس کا ترجمہ. استاد خائست گلونا ڈیر دی, استاد خائست گلونا ڈیر دی, جولائی میں تنگ زبا کم کم تو لبما. آپ کی حسن کے, آپ کی خوبصورتی کے اتنے سارے پھول ہیں کہ میرا دامن بہت تنگ ہے, اور میں کون سا چنوں گا. تو میرے لیے بڑا مشکل اس لیے ہے کہ میں 34 سال سے 1986 سے مجاہد صاحب کو جانتا ہوں, اور میں نے ان کے زندگی کے بہت نشیب و فراز بھی دیکھے, انقلابات بھی دیکھے. آپ سب لوگ تو اچھی اچھی باتیں ذکر کرتے ہیں نا, جو ان کو جب میں نے تو ان کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہے, ہنستے ہوئے بھی دیکھا ہے, اور روتے ہوئے بھی دیکھا ہے. جب یہی آج جو سب لوگ آج تعریفیں کر رہے ہیں, پھر پشتوں کا وہ ایک یاد آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یا پھر کہیں پٹلی سے نہ اتر جائے, نہیں اتروں گا آپ لیکن چشوندیو ما پکانو دی وشتلم, چشوندیو ما پکانو دی وشتلم پسلا مرگا میں اس سلخ کلوے دا قبر سلے. جب میں زندہ تھا تو اس وقت تو مجھے پتھر مارتے تھے, اور اب مرنے کے بعد آ کر میری قبر کے خطبوں کو چوم رہے ہو. تو میں نے تو وہ سب سٹیج دیکھے ہیں, اور مطلب میرے لیے بڑا مشکل ہے تھوڑے سے وقت میں, لیکن ظاہر ہے دیکھ رہا ہوں نماز کا بھی ٹائم ہے, ڈاکٹر صاحب نے غالباً دوسرے ریفرنس میں بھی جانا ہے. تو میری جو شریف المجاہد صاحب کو جو زندگی بھر ارمان تھا, ہم لوگ تو کہہ رہے تھے نا انہوں نے PhD نہیں کی تھی, تو جب بھی ڈاکٹر کی بات آتی وہ کہتے تھے کہ یہ ایک چیز میرے سے رہ گئی, باقی انہوں نے بہت کام کیا. جس کتاب کی ہر وقت باتیں ہو رہی تھی, جو محترمہ نے کہا ہے کہ میرے لیے ایک بڑی متبرک کتاب کا حیثیت رکھتی ہے, اسٹڈیز ان انٹرپریٹیشن, اس کتاب نے ان کو بڑے جھٹکے دیے. ریاض صاحب سے بہتر کون جانتا ہے, ضیاء الحق کے وقت میں ڈائریکٹر بھی رہا اکیڈمی کا 20 سال 22 سال, اور اسی ایسا وقت بھی شریف المجاہد پہ آیا جب اس اکیڈمی کے دروازے اس پر بند کر دیے گئے, اس ادھر اندر آنے کو بھی کوئی نہیں چھوڑ رہا تھا. تو میں جو کہتا ہوں کہ میں نے ان کو ہر وقت میں دیکھا ہے, روتے ہوئے بھی دیکھا ہے, ہنستے ہوئے بھی دیکھا ہے. ملنسار بہت زیادہ تھے, اور حد سے زیادہ ٹریڈیشنل قسم کے آدمی تھے. جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ایگزیکٹلی وہی انہوں نے میرے ساتھ کیا. پہلے آتے ہوئے ان کا ایک خاص قسم کا کالا بیگ ہوتا تھا. اب جب ان سے پھر فرینکنس ہو گئی تو میں اسے کہتا تھا کہ عمر و عیار کی زنبیل سے کیا نکلے گا. آتے تھے, اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اکثر ٹھہرتے تھے. فون انہوں نے کرنا ہے, میں آ گیا ہوں تو میں ان کے پیچھے آ جاتا, کبھی ان کے ساتھ لے جاتا ان کو, تو اس بیگ سے چیزیں نکلتی. تو وہ 1-2 دفعہ آتے ہوئے وہ پاپڑ لے آئے, کیونکہ اس میں ایک کے لیے تو نہیں تھا نا, 15 لوگوں کے لیے چیزیں. پھر تیسری دفعہ میں نے انہیں کہا کہ ہم پشتون لوگ یہ پاپڑ کیا لاتے ہو, یہ تو میں نے نہیں کھانے. تو پھر کہتے ہیں کہ تمہیں کیا کراچی کا پسند ہے. تو میں نے کہا کہ کراچی کا تو وہ یا احمد کا حلوہ, اور یا جو ہے وہاں کا کوپرا ناریل کوکونٹ. اچھا, اس نے کہا ہے کہ وہ احمد کا حلوہ تم نے میرے لیے مشکل کر دیا, کیونکہ مجھے پھر اتنا سارا ڈبے لانے پڑیں گے, لیکن ناریل کا پودا تو میرے گھر میں ہے. اچھا, اس دن کے بعد سے جب تک وہ ہلنے جلنے کے قابل رہے, اسلام آباد آتے رہے, چاہے میں ہوں یا نہیں ہوں. درمیان میں 5 سال اقبال پروفیسر کی حیثیت سے میں جرمنی میں تھا, تو وہ نہیں لائے. باقی ہر دفعہ آئے, کبھی کچا بھی لے آتے. ان کے گھر میں غالباً پودے ہوں گے, میں ان کے گھر وہاں تو نہیں گیا, لیکن یعنی اتنا زیادہ فون ضرور کریں گے, اور ساتھ میں یادداشت کے لیے کوئی چیز ضرور لائیں گے.
ان کے ساتھ لڑائیاں بھی بہت کی میں نے، کیونکہ 34 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، اور میں ریاض صاحب کو پتہ ہے، میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ میں انہیں بہت قریب سے جانتا تھا۔ لڑائی کس پہ ہوئی؟ یہ جاوید نے تو مہاتما کا وہ کر دیا۔ دیکھو ایک اصول ہے جاوید، اور کسی کی عزت کرو گے تو تمہاری بھی کوئی عزت کرے گا۔ اگر تم نے محمد علی جناح کو قائد اعظم کہلوانا ہے تو تم گاندھی کو مہاتما گاندھی کہو گے، اگر نہیں کہو گے تو وہ کیوں تمہارے جناح کو قائد اعظم محمد علی جناح کہیں؟ یہ ایک زندگی کا اصول ہے۔ اچھا، بہرحال شریف المجاہد صاحب کے ساتھ جو میرا جھگڑا ہوتا ہر وقت ایک ہی بات پہ، وہ 1945-46 الیکشنز کے حوالے سے ہوتا۔ میں ان فگر سے کبھی ایگری میں نے نہیں کیا جو انہوں نے اپنی کتاب میں فرنٹیئر الیکشنز کے حوالے سے دیے تھے۔ میں نے اسے یہ کہتا کہ یہاں تم نے ہیر پیر کی ہے، آئی وش کہ آج زندہ ہوتے تو ابھی پھر جھگڑا اس پہ شروع ہو جاتا۔ اچھا، کیونکہ میں انہیں یہ کہتا کہ تم وہاں جو الیکشن ریزلٹ تھے، ان اے ہاؤس آف 50 33 اسٹریٹ اوے وینٹ ٹو کانگریس، 17 ور گریبڈ بائی مسلم لیگ۔ آپ کیوں یہ نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہاں جو آبادی کا تناسب ہے اس کے حساب سے اس حلقے میں اتنے ووٹ پڑے۔ تو میں انہیں کہتا، خاص کر جب زبیدہ جلال کا الیکشن ہوا تو میں انہیں یہ کہتا کہ گوادر میں نفری جو ہے وہ 500 ووٹوں پہ الیکشن لڑ کر MNA بنی ہے، تمہارے کراچی میں کچھ حلقوں میں 80 لاکھ یا 70 لاکھ، یا اگر اس یہ تو تھوڑی سی ایگزیریشن ہے، 50 لاکھ تک ووٹ بھی پڑے ہیں۔ تو کیا وہ اور اس میں سیٹ میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اس قومی اسمبلی میں وہ بھی آئے گا جو کراچی سے 50 لاکھ کی لیڈ لے کر آ رہا ہے، لیڈ نہیں ووٹ لے کر آ رہا ہے، اور زبیدہ جلال جو کہ پورے اس کے حلقے میں ووٹ ہی 1000 ہے، تو وہ بھی، تو اس پہ اور وہ ہمارا نہ ختم ہونے والا جھگڑا ہوتا۔ بہرحال مجاہد صاحب نے آخری وقت میں ایک اور چھوٹی سی کتاب لکھی جو کہ بہت بہت ذہین کتابوں پہ باری ہے، لائبریری میں آپ کی ہوگی، مجھے تو خیر ہر وقت کتاب ہی دیتے تھے، انتالوجی جو قائد اعظم کی انہوں نے لکھی ہے، وہ مطلب آپ لے کر دیکھیں نا، 50 کتابیں ایک طرف رکھیں اور وہ چھوٹی سی کتاب دوسری طرف رکھیں۔ جو ان کے ساتھ میرا تعلق بنا اسی کتاب کی وجہ سے بنا تھا کہ میں پشاور یونیورسٹی سے میں پہلا ریسرچ اسکالر تھا ہسٹری ڈپارٹمنٹ کا، میں نے کام جو ہے فرنٹیئر مسلم لیگ پہ کیا، تو وہ فرنٹیئر مسلم لیگ والی تھیسس میں ادھر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ریسرچ میں ایز اے ریسرچ فیلو آیا۔ تو ڈاکٹر لال بہا مرحومہ میری استاد تھی، ان کی وساطت سے شریف المجاہد صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ ایک دفعہ وہ پشاور آئے تھے، وہ جب یہاں آئے تو وحید الزمان صاحب کے آفس میں مجھے ملے تو بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں تم یہاں آ گئے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تمہارا MPhil کا تھیسس کمپلیٹ ہو گیا؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں مجھے دو۔ تو میں آئی واز لٹل بٹ ریلکٹنٹ، کیونکہ عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ لے جاتے ہیں اور پھر اپنے نام سے چھاپ دیتے ہیں۔ پھر سکندر صاحب کو انہوں نے سفارش کی کہ وقار شاہ کو کہو کہ وہ کتاب تھیسس مجھے دے دیں۔ میں نے اس کی کاپی کرا کر انہیں دے دی۔ 5-6 دن بعد ان کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہم قائد اعظم اکیڈمی سے چھاپیں گے۔ آئی ہیڈ نو پرابلم ود دیٹ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ چھاپیں۔ وہ جو لکھنا پڑھنا بھی ہو گیا۔ پھر مجھے کمیشن نے کچھ اور جو ڈاکومنٹس لانے کے لیے کراچی بھیجا، وہ ڈاکومنٹس بھی مطلب میری وساطت سے ہسٹری کمیشن بھی آئے اور آرکائیوز میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ خالد شمس الحسن کے پاس تھے، ڈاکٹر صاحب جانتے تھے، وہ ایک اور بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، انہوں نے پریزرو کیا ہے مسلم لیگ کا سارا ریکارڈ۔ سید شمس الحسن جو تھے جوائنٹ سیکرٹری تھے مسلم لیگ کے، جب پاکستان بن رہا تھا تو لوگ اپنی قیمتی سے قیمتی چیزیں لا رہے تھے، اور سید شمس الحسن نے جو مسلم لیگ پیپرز تھے کوئی 28 باکس سے وہ لے آئے، اور وہ اس پہ پھر اس طرح بیٹھے رہے، کیونکہ ڈکٹیٹرشپ جب آئی ایوب خان کے وقت میں، ایوب خان اس پہ تلا ہوا تھا کہ وہ سب کے سب پیپرز کسی نہ کسی طرح ہتھیا لے اور ان کو اپنی جس طرح ڈکٹیٹر کرتے ہیں کہ اپنی مرضی والی چیزیں تو چاپ دیں باقی تباہ کر دیں۔ سید شمس الحسن نے ایوب خان کے ڈر سے وہ پھر مختلف جگہوں میں، بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اچھا، وہ پیپرز کے لیے میں گیا۔ شریف المجاہد صاحب قائد اعظم اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے۔ دن میں 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہم دونوں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ یہ ایڈیٹنگ میں نے تمہاری کتاب کی کرنی ہے اور تم میرے ساتھ بیٹھو۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کہا میں اس کا گواہ ہوں، ایک ایک لفظ میری فرنٹیئر مسلم لیگ کی کتاب جو ہے وہ مجاہد صاحب کی نظروں سے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ گزرا، پینسل لے کر، اور بیٹھے رہتے اس پہ۔ بدقسمتی ان کے بعد وحید احمد آئے، اس نے جو بھی مجاہد صاحب کا کام تھا اس پہ برش پھیر دیا۔ اس میں سر فہرست جو تھی میری کتاب تھی، حالانکہ وحید احمد صاحب کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی
وہ انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ مجاہد صاحب کے کام ہے، ان سب کو اس طرح ڈنڈی مار کر روک دیا. اس میں میری کتاب پھر انہوں نے رائل بک والوں کو خود ہی دے دی تھی، کیونکہ میں یہاں کہہ رہا تھا. بہرحال وہ تو جہاں اور بہت تلخ باتیں ہیں وہ. لیکن یہ وقت پھر ایسا آیا کہ خواجہ رضی حیدر ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، ہی واز ناٹ ان گڈ ٹرم ود مجاہد صاحب. تو بس وہ پھر جو لڑائی شروع ہو گئی، یہ وہ والا وقت ہے جو میں کہتا ہوں کہ ان پہ قائد اعظم اکیڈمی کے دروازے بند ہوئے. وہ یہاں آتے تھے، فریکوینٹلی آتے تھے، آپ کی اسلامک یونیورسٹی میں ظاہر ہے یہ سینٹر میں بھی، لیکن ٹہرے وہ یہیں پہ. تو مجاہد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ تو بذات خود ایک انسٹیٹیوشن تھے. ان سے بہت لوگوں نے بہت کچھ سیکھا. اور میں نے اگین اینڈ اگین آئی ایم سیئنگ کہ میں ان کی بہت ساری ایسی چیزوں کا بھی گواہ ہوں جو پبلکلی میں نہیں کہہ سکتا. ہر ایک کے ان کی اپنی ایک رائے ہوتی تھی، اور وہ رائے وہ تب قائم کرتے جب ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب تک کسی کے ساتھ سفر نہ کرو تو تب تک اس کے متعلق رائے نہیں قائم کرنی. مجاہد صاحب نے اگر کسی کے متعلق رائے قائم کی تو وہ تب قائم کی جب اس کے ساتھ اس کا بود و باش، اس کا ہر کچھ ہوا، اور مطلب وہ پھر شیئر کرتے تھے. جو ان کے قریب لوگ تھے وہ شیئر کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو 2-3 گھنٹے اس پہ. گوشت کھانے کے شوقین تھے، لیکن کھاتے کتنا تھے وہ مجھے خود بھی اس پہ حیرت ہوئی. پہلے یہ مریڑ چوک سے جب اس طرف آدمی جائے صدر کی طرف، تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ایک دکان تھی وہ جس پہ یہ کڑھائی گوشت تو اس کے شوقین تھے. 1-2 دفعہ ہم وہاں بھی گئے تھے. اچھا، پھر میں نے انہیں کہا کہ یار وہاں تو بکرے کا گوشت ملتا ہے اور دمبے کا میلوڈی فوڈ اسٹریٹ میں ہے. تو پہلی دفعہ جب میرے ساتھ گئے تو بڑا مطلب شوق میں تھے کہ سردیاں تھیں کہ گوشت کھائیں گے. تو جب وہ آدمی آیا آرڈر کے لیے تو میں نے کہا مجاہد صاحب کتنا گوشت کھائیں گے؟ تو تھوڑی اتنا سوچنے کے بعد بات کہتے تھے کہ آدھا پاؤ. میں نے کہا اللہ کا نام لے، آدھا پاؤ گوشت بھی کوئی کھانے کا ہوتا ہے؟ یہ کیا؟ تو میں نے 1.5 کلو گوشت، کیونکہ مطلب دمبے کا گوشت تو کھایا جاتا ہے. تو وہ وہاں کہ یہ تو میں تو نہیں کھا. میں نے کہا چھوڑو، کیوں نہیں کھا سکو. تو شوقین بڑے تھے کھانے کے، لیکن اتنا معمولی سا، بالکل جس طرح مطلب کراچی کے لوگوں کی عادت ہے نا کہ کھائیں گے تھوڑا سا، لیکن شوقین تھے. تو بہرحال مجاہد صاحب کی یادیں اس طرح ہے کہ اس پہ میرا جیسا آدمی تو اگر لکھنے بیٹھ جائے، آئی ایم ناٹ سم ون فرام اردو لٹریچر، تو پشتو لٹریچر کا آدمی ہوں، انگریزی کا. تو میں اگر کتاب لکھنے بیٹھ جاؤں تو میرے خیال میں کتاب بڑی آسانی سے لکھ سکتا ہوں. لیکن اس بات سے میں ایگری کروں گا آپ لوگوں کی کہ ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا، جس طرح اردو میں ضرب مثل ہے کہ سارا قائد اعظم تھا. یہی فخر امام صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ڈان کا سپلیمنٹ جو بھی ہوتا قائد اعظم ڈے کے حوالے سے، قائد اعظم کی، تو اس پہ مجاہد صاحب کا آرٹیکل ہی لیڈ آرٹیکل ہوتا. اور وہ لوگوں سے بھی لکھواتے تھے. انہوں نے مجھے فرنٹیئر کے حوالے سے قائد اعظم پہ انہوں نے ڈان کے ایڈیٹر کو کہا تھا، محمود علی صاحب تھے یا محمد علی صاحب تھے، ان کو کہا، انہوں نے انسسٹ کر کے مجھ سے فرنٹیئر کے حوالے سے ڈان کے لیے اسپیشل سپلیمنٹ کے لیے آرٹیکل لکھوایا تھا. تو مجاہد صاحب بذات خود ایک اکیڈمی تھے، ایک بہت بڑا نام ہے ان کا. لیکن وہی کل نفس ذائقۃ الموت والی بات ہے. تو کسی نے ساری عمر زندہ تو نہیں رہنا جو وہ زندہ رہتے. کوئی 2 سال پہلے گرنے سے پہلے ان کی خبر آ گئی تھی کہ خدا نخواستہ وہ فوت ہو گئے. تو میں نے ڈرتے ڈرتے ان کے گھر فون کیا تو اس نے خود اٹھایا. تو میں نے کہا کہ میں نے تو انا للہ پڑھ لی ہے، تو آپ تو بات کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کس نے مجھے مارا؟ ابھی مرا نہیں ہوں. تو میں نے کہا کہ مجھے جو خبر پہنچی تھی وہ تو یہی تھی، اور میں نے تو یہی کہا کہ گھر میں کسی کو جانتا نہیں ہوں، لیکن صرف کنفرم کر لوں گا. 1-2 سال پہلے کی بات، 2015 کی یہ بات ہے. 2 نہیں، اب تو 4-5 سال ہو گئے اس کو. 15 کافی 15 میں گرے تھے، 15 تھا یا 16 تھا، بہرحال 2-3 سال اس بات کو ہو گئے. تو ہمیں یہ خبر پہنچی تھی کہ خدا نخواستہ وہ مر گئے ہیں. تو میں نے جب انہیں فون کیا تو وہ بھی انجوائے کیا، لیکن بہرحال اس کے بعد سے وہ پھر اٹھ نہیں سکے. اور میرے خیال میں زیادہ تر ایکٹیویٹیز، مجھے حیرت ہوئی جب پچھلے سال اسی طرح ایک بک رونمائی پہ سکندر صاحب اور یہ سب لوگ تھے، تو وہاں پہ بہت ضعیف اور مجاہد صاحب بیٹھے ہوئے تو تھے، لیکن میرے خیال میں کافی کمزور تھے، کیونکہ اس کے بعد سے وہ اٹھنے کے قابل پھر اس طرح نہیں تھے. تو اسی کے ساتھ بس وہ تو باسط دعا کرائے گا، لیکن بس یہی ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دل سے دعا کریں، کیونکہ اب ان کی باتیں ہماری تو ان کے کام نہیں آئیں گی، یہی اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے کام آئے گا. جزاک اللہ جی بہت پیش. میں بغیر کسی تاخیر کے اب میں بہت ہی محترم پروفیسر ڈاکٹر فضل رحیم خان صاحب، ڈاکٹر صاحب کو تعریف
تاریخ میں پھر تاریخ اسلام اور تاریخ اسلام میں سیرت اور سیرت سے جو شغف ہے وہ شوق میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں کہ مجھے بھی اس طرح کا شوق اللہ تعالیٰ عطا کرے. پروفیسر ڈاکٹر فضل رحیم خان صاحب. یہ موقع ایسا ہے کہ ڈاکٹر شریف المجاہد صاحب کے بارے میں بات کرنی ہے. میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں, جو باتیں سب آپ لوگوں نے کر دی ہیں. ویسے میں بتاتا ہوں کہ مجھے 46 ایئرس پہلے ان سے ملنے کا اتفاق ہوا, اور جب وہ قائد اعظم اکیڈمی میں تھے, اور ہمارا 76 کی بات ہے میرے خیال میں. تو اس وقت جو ہے ان کی وہ جو میں قائد اعظم اکیڈمی گیا تو ہر طرف کتابیں تھیں, لائبریری کے شیلف لگے ہوئے تھے, اور جس کمرے میں جاؤ ان کے اپنے ارد گرد بکس پڑھی تھی. تو یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا ان کے ساتھ. تو اس کے بعد جب میں یو ایس سے واپس آیا 85 میں, تو اس وقت سے لے کر انٹل 2011 وی ور ان اے ویری ریگولر کانٹیکٹ. 2011 میں جب میں سعودیہ چلا گیا, اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ملاقات ذرا کم رہی, فون پہ بات ہوئی, لیکن بالمشافہ ملاقات 2011 کے بعد ان سے نہیں ہوئی. مجاہد صاحب کی شخصیت واقعی ہمہ گیر تھی, اور ان کے شخصیت کے کئی پڑھتو تھے. ایک چیز جو میں نے نوٹس کی, جو آپ کے ساتھ شیئر کی جانی چاہیے, وہ یہ ہے کہ وہ ان کی شخصیت ایوالونگ تھی. ہم لوگ کچھ دیر پہلے میں اپنے پرانے علامہ اقبال کی لوگوں سے ملا, میڈم سمینہ سے ملا, تو مجھے لگا کہ ابھی تک میں تو وہیں کھڑا ہوں. تو ہم لوگوں میں ایک کمزوری ہے جب ہم اپنے آپ پہ غور کرتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ ایوالو. لائف تو ہے ہی ایک لرننگ ایکسپیرئنس. ایوری ڈے should be a new teacher for us, اور we should, جسے جو قرآن میں کہا قد افلح من تزکا, جو تزکیہ کا جو تصور ہے گرو کرنے کا, ہم اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں, اور یہ ہماری بڑی کمزوری ہے. لیکن یہ میں نے مجاہد صاحب میں نوٹس کیا کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آخری دور میں وہ ان کا جو اسلامسٹ ہونے کا جو ایک شخصیت کا پہلو تھا وہ انہوں نے نوٹس کیا, اور انہوں نے ایکچولی ایک ٹریلوجی لکھی تھی جس میں اسلامک کلچر کے بارے میں بہت اچھی باتیں کی. تو یہ میں نے دیکھا کہ ہی واز اے ویری گاڈ کانشیس انڈیویجول. ایز اے ٹیچر, اگرچہ وہ میرے ڈائریکٹ ٹیچر نہیں تھے, لیکن آئی لک اپان ہم ایز مائی مینٹور, اور ہی ہیز بین پروموٹنگ می. تو وہ بڑے ایتھیکل تھے. میں نے ان کے اندر, یعنی جیسے آج کل ہم اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں پالیٹکس دیکھتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں جس میں کہ ورک کمٹمنٹ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ہمیں ایک ڈکٹم ہمیں گائیڈ کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ لک بزی ڈو نتھنگ. تو 75 میں جب میں لیکچرر بنا تو وہاں پر ہمارے ساتھ اور لوگ بھی تھے. تو ان دنوں میں رجسٹر ہوتا تھا اور چاک ہوتے تھے, تو وہ جس ٹیچر سے ملتے تھے وہ ان کے ہاتھوں پہ چاک لگا ہوتا تھا. تو یہ ایک تصور پایا جاتا تھا ٹیچنگ کمیونٹی میں, کالجز میں, کہ لک بزی ڈو نتھنگ. تو انفارچونیٹلی یہ ایک سوچ بڑی حد تک ہمارے انسٹیٹیوشنس میں آ گئی ہے. یہ چیز مجاہد صاحب کی شخصیت میں مجھے بالکل نظر نہیں. ہی واز ناٹ اونلی اے ویری ہارڈ ورکنگ انڈیویجول. جو بھی اسائنمنٹ لیتا تھا یو وڈ بی اسٹانشڈ بائی دی شیئر انرجی دیٹ ہی وڈ ہیو. اس کی ایج کو دیکھیں اور اس کی کمٹمنٹ اور ورک کو دیکھیں تو میں تو حیران رہ جاتا تھا. بڑا پرفیکشنسٹ تھا. اگر انگلش لینگویج ہے تو کاما اور فل اسٹاپ کو بھی وہ کریکٹ کرتے تھے اور توجہ دیتے تھے, اور اس سے میننگ میں تبدیلی آتی تھی.
تو ایک تو میں نے ان میں یہ چیز دیکھی کہ کوالٹی پہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. مجھے تو میس کمیونیکیشن میں 2 لوگ تھے پاکستان میں جو کہ لیڈر تھے, پائنیئرس تھے. ایک پروفیسر زکریا ساجد صاحب جو کراچی یونیورسٹی میں تھے, جو کہ بعد میں جو کہ پروفیسر شریف مجاہد صاحب کے بعد وہاں پر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنے, اور ایک پروفیسر شریف مجاہد صاحب. وین آئی ریٹرن فرام US in 1985, he and Zakaria Sajid came all the way to DA Khan, to Gomal University to meet me. اور اس کے بعد سے پھر ہماری جو ہے نا جرنی آف لو فرام ہز سائڈ اینڈ رسپیکٹ فرام مائی سائڈ کنٹینیوڈ. تو بہت ہی انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ دیکھیں میں صبح کے وقت جب نماز کے بعد واک کے لیے نکلتا ہوں تو سورہ یاسین شریف مجھے یاد ہے, میں وہ پوری ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں. اور میں نے وہی اپنے لائف میں بھی پکڑنے کی کوشش کی, اگرچہ نہیں پکڑ سکا. لیکن تو دس شوز یو ہاؤ یعنی کمیٹیڈ مسلم ایٹ ہارٹ ہی واز ٹرولی اے مسلم ایٹ ہارٹ. میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور اس کی رحمتیں اس پر ہوں. میں ڈاکٹر باسط صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ موقع پرووائڈ کیا. اگرچہ آج میری ایک میٹنگ تھی, میں اس سے چھوڑ نہیں سکتا تھا, لیکن میں نے کہا کہ آئی شوڈ ناٹ مس آؤٹ آن دس اپرچونیٹی. اور یہ ان کو یاد کرنے کا ایک موقع ہے اللہ, اور ان کے لیے دعا کرنے کا موقع ہے, اور اپنے آپ پہ سوچنے کا بھی موقع ہے کہ جو گاڈ کانشسنس ہے, یہ ہر موت کے بعد, یہ ہم کہتے ہیں جی وہ اچانک موت نہیں آتی ہے. موت تو ہر وقت ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے, اور ڈیلی ہمیں نوٹسز ملتے ہیں, لیکن ان سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ تو جب ہم یہ ہمارا تعلق اگر دوسروں کی موت سے ہم یہ سیکھیں کہ ہمارا تعلق خدا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کتنا اسٹرینگتھن ہوا ہے, کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا مقصد یہ وی آر فار اللہ and unto him is our return. اسی کی طرف ہم جا رہے. تو یہ ہے ہماری ان محفلوں کا مقصد, یہ ہونا چاہیے, اور ہمارا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اسٹرینگتھن ہونا چاہیے, اور وی شوڈ بیکم بیٹر انڈیویجول ود ایوری پاسنگ اوے آف آور ریلیٹیوز. باقی تو کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اس کو بھی ہر چیز پہ فنا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور باقی رہنے والی ذات کیا ہے وہ اللہ کی ہے. اس کا چہرے سے مراد ہے اس کا سیلف, تو ہی از گوئنگ ٹو, اور یہی اس کی فبأي آلاء ربكما تكذبان, یعنی اللہ کی کس پاور اور قدرت کو آپ جھٹلاؤ گے. عام طور پر لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نعمت کو, نعمت بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب, لیکن اصل میں دیکھا جائے سورہ رحمان شریف کی تمام آیات کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بات اللہ کی قدرت کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ بھی ایک قدرت کا اظہار ہے کہ وہ اچھے لوگ پیدا کرتا ہے, پھر ان کو لے بھی لیتا ہے واپس, اور ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں, اور اللہ سے ملاقات ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے. جزاکم اللہ خیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر سمینہ صاحبہ ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز, ڈاکٹر باسط صاحب, ڈاکٹر کشور, ڈاکٹر وقار علی شاہ صاحب, ڈاکٹر ظفر صاحب, جاوید سید صاحب, دیگر حضرات, سب کو سلام. ماشاءاللہ پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ لوگوں نے یہ محفل آرگنائز کی ہے شریف المجاہد صاحب کی میموری میں کے لیے. یہ بڑا اچھا کام ہے کہ عموماً ہم لوگ مرے ہوئے بھول جاتے ہیں, ہمیں مرے ہوئے کو یاد رکھنا چاہیے. اور میری ایک حدیث ہے حضور پاک کی ایک حدیث ہے جو مجھے زیادہ اس موقع پہ یاد آتی ہے کہ جب ہر انسان کے اندر خامی ہوتی ہیں, لیکن جب وہ انسان مر جائے تو اس کی خوبیوں کو بیان کریں, خامیوں کو مت بیان کریں. تو اس لیے ہم شریف مجاہد صاحب کے بارے سے ہم جب بات کریں گے, ہم ان کی خوبیوں سے زیادہ ہم ذکر کریں گے خامیوں کی, کیونکہ ہم سب میں خامی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا ہمارا رائٹ فرام 73 میرا ان سے تعلق رہا ہے. آپ نے چونکہ میرے حوالے سے جاوید صاحب نے بھی کافی لوگوں نے ذکر کیا ہے, تو وہ اس کا
یعنی کہ ہمارے کانفرنسز میں میرے پاس آتے رہے، اسلام آباد میں بھی، پنڈی میں بھی بہت ساتھ رہا ہے ہمارا، اور بالکل گھنٹوں ہماری ڈسکشن ہوتی قائد اعظم پہ، اسلام پہ، اقبال پہ، پاکستان پہ، تو بہت اچھا ان کا رہا. تو آپ جو 2-3 باتیں میں کہنا، چونکہ باتیں تو بہت ساری ہیں، ہمیں جو اپنے ہسٹری کے حوالے سے، اگرچہ ان کا بیک گراؤنڈ جرنلزم ہے، جیسا ظفر صاحب نے بتایا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ جرنلزم ہے، لیکن وہ آپ تو کہتے ہیں ٹرن آؤٹ ٹو بی، میں نہیں کہوں گا اس کو ٹرن آؤٹ، ان کا جرنلزم کے اندر بھی ہسٹورین لائک اپروچ تھی، جو کہ آج کل جرنلزم میں یہ ایک باڈی کام ہے کہ، اور ہسٹورین کا جو کام ہے وہ ویری ڈیپ انٹو دا سبجیکٹ، پرائمری سورسز میں جائیں، بعض کا پرائمری سورسز میں اختلاف ہوتا ہے، اس کو بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. یہ نہیں آپ ایک اخبار سے تراشا مل گیا تو آپ رلائی کر کے بیٹھ جائیں اور اس کی اپنی سپیچ چیک کریں اور کاؤنٹر چیک کریں. یہ ہمارا، آپ ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہیں، ہمارے ہسٹورینس کی بچے، ہمارے اسٹوڈنٹس ہسٹری کے بیٹھے ہیں، یہ اس میں ایک فیکٹ کو بار بار چیک کریں. دس از آور ڈیوٹی. یہ ہمارے ٹیچرس کی بھی اور اسٹوڈنٹس کی بڑی، یعنی کہ ہمارا جو گھنٹوں سے ڈسکس ہوتی ہے، ہم قائد اعظم کے حوالے سے مجاہد صاحب ہم ڈسکس کرتے کہ یہ چیز فلاں اس میں لکھی ہے. اب مثلا ایک دفعہ میں ڈسکس کیا 1916-17 کی ورلڈ وار 1 کی بات ہے، قائد اعظم 3 دفعہ وائسرائے کو ملا، 2 دفعہ دہلی میں اور 1 دفعہ بامبے میں. ایک کانگریس کے گروپ میں ملا، پھر مسلم لیگ کے گروپ میں ملا، پھر ایک ہوم رول لیگ کے گروپ میں ملا قائد اعظم. اور تینوں کی رپورٹس جو ہے میں نے جو اپنے کلیکٹ کیا برٹش لائبریریز کے وہ اخباروں سے، کہ اسٹیٹس مین کی ایک رپورٹ ہے، ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ ہے، ٹھیک ہے، ایڈوکیٹ آف انڈیا کی دوسری رپورٹ ہے. جب قائد اعظم کی جو کولیکشنز عمر صاحب کی اس وقت تھی، پہلے اب تو بہت آ گئے، اس میں ڈاکٹر عمر کی تھی، اس میں کلیکشنز چھپی ہوئی تھی، تو اس کی رپورٹ کچھ اور ہے. تو جب میں نے وہ انڈیا آفس کا ریکارڈ چیک کیا، جو برٹش وائسرائے کی تینوں رپورٹ بنائی ہوئی تھی، اس میں انٹائرلی ڈفرینٹ پکچر تھی. یہ میں ایک جسٹ فار ایگزامپل ہمارے اسٹوڈنٹس آف ہسٹری بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کہ آپ فیکٹس کو ویریفائی، بار بار ویریفائی کریں، ادروائز جو ہے آپ اپنے سبجیکٹ سے ٹرو نہیں ہیں. یہ مجاہد صاحب سے جو میری بات ہوتی ہے اس کے اینگل میں بات کر رہا ہوں. شریف مجاہد صاحب اس قدر جو ہے ڈیپ ڈاؤن ٹو ارتھ ایک ہسٹورین تھے، اور جو وہ مجھ سے یہ بھی شیئر کرتے تھے کہ ہمارے جرنلزم میں یہ جو یلو جرنلزم آیا ہوا ہے وہ فیکٹس سے دوری ہے. یہ اسٹوری کو کنکاکٹ بڑی جلدی کرتے ہیں جرنلسٹ ہے، تو ان کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اس سے نیشن بلڈنگ نہیں ہوتی ہے، اور اسی نیشن کے اندر کیونکہ جرنلزم کا سب سے زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے، لوگ اخباریں زیادہ پڑھتے ہیں، جرنل زیادہ پڑھتے ہیں، ابھی تو میڈیا ہے، ٹی وی ہے، سوشل میڈیا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں غلط خبریں کتنی زیادہ جلدی پھیلتی ہیں. شریف مجاہد صاحب جو ہے اس کو بڑا اسٹرانگلی کنڈم کرتے. تو یہ کمال کی بات ہے کہ جرنلزم کا انسان ہے، اور وہ ہسٹورین، ڈاؤن ٹو ارتھ ہسٹورین ہے. اور پھر میں نے ان سے پوچھا، میں کہ آپ نے یہ ہسٹری کا آپ سے کیسے، کہاں سے آپ نے یہ سیکھا؟ وہ کہہ رہے بھئی میں نے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کے ساتھ کام کیا ہے، اور ڈاکٹر محمود حسین سے، جو پائنیئر ہسٹورینز ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، جو علی گڑھ سے آئے اور کراچی یونیورسٹی کو فارم کیا انہوں نے، یہ وہاں پر سارا. تو ان کے ساتھ ان کے کہتے جو آپ ہسٹری آف پاکستان کے 5-6 والیومز ہیں نا ان کے قریشی کے اور دوسرے، کہتے ہیں ان کے میں نے کئی ڈرافٹ بھی کہ میں نے خود بھی تیار کیے ہیں، اور وہ چیک کرتے تھے، اور وہ میرے پہ جو کرٹیسزم ہوتا تھا عائش قریشی صاحب، محمود صاحب بڑا کرتے تھے. تو آئی ہیو لرنڈ، مطلب ہے. پھر اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سینئر تھے اور ہمارے ساتھ، اور پھر اگرچہ ہمارے اسٹوڈنٹ جب ان سے ملتے تھے تو بندے کو سنتے تھے، اکاموڈیٹنگ تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ سینئر ہو گیا تو آؤٹ رائٹ اس کی بات سننی ہی نہیں ہے اس نے. تو یہ بڑا ان کا تھا، اور ان کو بڑے محبت سے، پیار سے بٹھانا، اس کے ساتھ گپ شپ لگانا، اور ایسے لگتا تھا
کہ وہ اپنے آپ کو کوئی سینئر نہیں سمجھ رہے ہیں, ہی از ایکول ٹو یو, ایسے ان کے ساتھ, یہ ان کی کوالٹی ہے. اور پھر آپ دیکھیں ان کی باتوں اور بڑی لاجک ہے, اور آرگومنٹ کے ساتھ جو بھی بات کرنی, اور اس کی سیکوینس کے ساتھ بات کرنی. اور آپ نے میموری کا ذکر کیا کہ ان کی میموری ود ڈیٹس, ایونٹس مارولس ہے, جیسا آپ نے ذکر کیا. تو یہ ایک بڑی کمال کی باتیں ہیں کہ ایسا ایک لیونگ ہسٹورین ہمیں نظر آتا ہے کہ جس کو ہر فیکٹس جو ہے وہ سارے یاد ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سبجیکٹ کے ساتھ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں, جو ہمارے اندر بڑے کم لوگ ایسے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں شریف مجاہد صاحب کے حوالے سے بے شمار چیزیں ہیں جس پہ ہم بول سکتے ہیں. چونکہ وقت کے چونکہ دوستوں نے جو ہم نے اور بھی ایک محفل میں جانا ہے, تو اس لحاظ سے اس کو ہم شارٹ یہی کرتے ہیں کہ یہ مجاہد صاحب کی میموری کو ہم داد پیش کرتے ہیں. باقی سب نے جانا ہے, حضرت رحیم صاحب نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, بے حق ہے. لیکن میرے خیال میں جس شخص نے کوئی کام کیا ہے دنیا میں, دیٹ از ہز بیوٹی اور ہر بیوٹی. وہی جو ہے اس کا ساتھ ہوگا, اور دیٹ از اے گریٹ تھنگ. اور یہ میرے خیال میں انسان کی کریشن کا اگر مولا روم کے حوالے سے لائیں, جو 5 اسٹیجز کی لائف ہے اس میں کرکس آف دی میٹر یہ لائف ہے. اور یہی لائف جو ہے انسان کے اندر میچورٹی لاتی ہے اور بیوٹی لاتی ہے, اور یہی پہ آخرت میں اس کی لائف جو ہے وہ ایک معناز بنا دیتی ہے میرے خیال میں, جس کو ہم جنت کی لائف کہتے ہیں. تو وہ ایک معناز بناتی ہے, اور یہ جو کنٹریبیوشن ہے انسان کا وہ اس کو پے کرتا ہے. میں تو جو کرسچن میتھڈالوجی, جو کرسچنز ہیں ہمارے دوست, ان کا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ آفن کوٹ کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان نے تمام زندگی برائی کی ہو, ایک نیکی بھی اس نے کی ہے, وہی اس کو آخرت میں بخشش کا سامان بنے گی. یہ اس کے اندر بھی ایک ورزڈم ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اسلام کے اندر بھی یہ چیزیں پتہ کوئی نہیں ہوتا ہے کہ یہ نیکی آپ چھوٹی سے بڑے خدا کے سامنے بڑی ہو. ہم سمجھتے ہیں بڑی ہے, خدا کے سامنے چھوٹی ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کی آخرت اچھی کرے, درجات بلند کرے. ہی ہیز ڈن فار قائد اعظم گریٹ تھنگ, اور اقبال, قائد اعظم, پاکستان اینڈ اسلام. آپ نے اسلام کے حوالے سے بات کی ہے, اسلام پہ ہماری گھنٹوں ڈسکشن ہوتی تھی, اور وی یوز ٹو انجوائے. اور پھر اس میں لاسٹ میں یہ بات کروں گا کہ ان کا حافظہ اتنا تیز ہے, پتہ نہیں کسی کے علم میں یہ بات نہیں ہے, ان کو سورہ یاسین پوری یاد تھی, ہر روز اس کا ورد کرتے تھے. بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے. سورہ یاسین آپ دیکھیں, لمبی سورہ یاسین ہے, وہ ہمیشہ روز. اور پھر اس کا یہ نہیں کہ وہ مولوی ریجیکٹ, ایک ماڈرن پروگریسو مین وتھ ڈیپ روٹیڈ ان اسلام. تو اس لیے ہم ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور وی اپریشیٹ ہز سروسز فار قائد اعظم اسلام اینڈ پاکستان. تھینک یو. بہت شکریہ. میں ڈاکٹر سمینہ امان صاحبہ, ڈین سوشل سائنسز, ان کا بہت قریبی تعلق رہا, ووٹ آف تھینکس کے لیے. میں ڈاکٹر صاحب کی بہت شکر گزار ہوں, ڈاکٹر وقار علی شاہ, ڈاکٹر ریاض احمد, جو کہ پرماننٹ سپورٹ اینڈ اسٹرینتھ ٹو دس ڈپارٹمنٹ. اور ہماری تو رشتہ داری ہے کیونکہ ہم ڈاکٹر صاحبہ کے حوالے سے رشتہ دار ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ہمیشہ سے, جاوید صاحب تشریف لاتے ہیں, ہمیشہ ہمارے کاموں میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. ظفر اقبال صاحب کو میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ میرے پیر بھائی ہیں, کیونکہ جو ہمارے پیر تھے جن کا آج ہم دن منا رہے ہیں, بٹ آئی تھنک دیٹ ایوری ڈے از شریف المجاہد's ڈے, کیونکہ جتنی باتیں کہہ گئے, جتنے کام کر گئے, جو ہمارے اساتذہ ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہم جیسے ہیں جنہوں نے بہت تھوڑی دیر کے لیے اس روشنی سے استفادہ کیا, ہم تمام ان کی اپنی زندگیوں میں, اپنے پروفیشنز میں, اپنی عام زندگیوں میں محتاج رہیں گے کہ ان کی باتوں کو یاد کریں. اسلام سے تعلق ہو, پاکستان سے تعلق ہو, تاریخ, جغرافیہ, ہماری عام زندگیاں. میں اپنے بارے میں صرف اتنا کہوں گی کہ میری ماں, میری بچیاں اور میں اس دن ایک جیسے رنجیدہ تھے, کیونکہ ہم تینوں ان کی محبت کے شکر گزار تھے. ہم تینوں نے شام کو بیٹھ کر
یہ کہا کہ اب وہ انکل کبھی نہیں آئیں گے جو ناریل بھی لاتے تھے, پاپڑ بھی لاتے تھے, اور جتنے دن وہ یہاں رہتے تھے ہر روز شام کو ہم ان سے ملنے جاتے تھے, جس میں کھانا کم ہوتا تھا اور بہت ساری نصیحتیں ہوتی تھیں. اور میں ظفر اقبال صاحب کی طرح کہوں گی کہ اس ہماری زندگیوں میں ان کے آنے کے بعد جتنی ترقیاں ہوئیں, ہر روز ہم شکر گزار ہیں کہ وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے اور انہوں نے ہمیں بنا دیا, اور ہم جو الفاظ آج اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں یہ سب سیکھے ہوئے ہیں اور یاد کیے ہوئے ہیں. ایک چیز چھوٹی سی ہے, وہ ایک جملہ بولتے تھے کہ مائنڈز ہیو آل رائٹس ٹو گرو اپ. تو کئی سوال آج ہوئے جن کا وہ ایک ہی جواب ہے جو وہ کہتے تھے. ایک یہ, اور دوسرا ایک چھوٹی سی بات رہے گی, ریاض صاحب تو اتنا کچھ ان کے ماشاء اللہ پبلش ورڈز ہیں کہ ان کے اندر موجود بھی ہوگی کہ بیفور دی کریشن آف پاکستان ان 1944 ایز اے اسٹوڈنٹ ہی ہیڈ بین پبلشنگ تھنگز آن قائد اعظم مسلم لیگ اور پاکستان. وہ مدراس سے تھے جس کو چنائی کہتے ہیں آج, اور وہ مدراس سے ہونے کے باوجود ہم سب سے بہترین حب الوطن پاکستانی تھے. ان کے اندر وہ میں کہوں گی اتنی برداشت تھی جس کا خصوصی طور پہ میں جب وقار علی شاہ صاحب کی زبان سے سن رہی تھی کہ وہ ایک واقعی کتاب کے آدمی تھے, واقعی قائد اعظم سے محبت کرنے والے تھے, تو آپ یقین کریں کہ اس ملک میں جتنے بھی طبقہ فکر ہیں وہ سب شریف المجاہد کو مانتے ہیں. پاکستان کی اس طرح کی نسل کے وہ آخری نمائندہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ بہت اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق دے کہ ہم ان کے لکھے ہوئے اور پبلشڈ اور کہے ہوئے الفاظ کو آپ تک اور آپ جیسی بہت ساری نسلوں تک پہنچائیں. آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. میں آپ سب کی بہت خصوصی شکر گزار ہوں. عبدالباسط مجاہد صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنی اس صحیح کے بدلے میں بہت ساری برکتوں سے نوازے, اور آپ سب کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا برحمتک یا ارحم الراحمین. میں تمام شرکاء بالخصوص اسٹوڈنٹس کا بہت شکر گزار ہوں. یقیناً انہوں نے بہت کچھ میری طرح سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس یہاں موجودگی کا اجر عظیم دے. اس کے ساتھ ہی آج کے اس ریفرنس کو ہم اختتام کرتے ہیں.